ویری فیمس. اس کا جو ڈائریکٹر ہے ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اینڈ ہی از ناٹ آلویز این آرٹسٹ. میرا یہ خیال ہے کہ اردو ختم یا مر نہیں رہی ہے، لیکن ڈیمیج ہو رہی ہے، ڈیمیج ضرور ہو رہی ہے، جو کہ کوئی تک نہیں بنتی، اور بہت سارے لفظ جو ہیں وہ بیہودہ لفظ بن جاتے ہیں. ریسٹ ان پیس RIP. رپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسٹ امیجن کہ گھر میں جو کھانا کھایا جائے گا وہ سارے لوگ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور کیا اس کی وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں، کس بات کی جلدی اور تیزی اور گھبراہٹ ہے؟ کیا آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا؟ کیا آپ کی ذات سے آپ کے گرد و اطراف میں کوئی اچھا امپیکٹ آیا؟ اور کھانا بھی ایک دم سے پتہ نہیں پانی ڈال دیتی تھی امی، کیا کرتی تھی تو کھانا بھی پورا ہو جاتا تھا. ہیز ٹو بی اے مقصد وائی دے آر کالنگ یو. پہلے مقصد کے بغیر بھی کال ہوا کرتی تھی. تو اب اگر کوئی کرے تو لگے گا کہ تو بہت فالتو آدمی. اکثر یہ ہوا کہ بیل بجی، باہر جا کے دیکھا آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہا ہے سب. السلام علیکم ویورز، وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. میں آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں، ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے ساتھ جو کہ اپنا تعارف آپ ہے. میں ان کے بارے میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا رہا، یہ خود اپنا بتائیں گے اپنے بارے میں، اور تعارف بھی کرائیں گے اور اپنی جرنی کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے. صرف اتنا بتا دوں، یہ ہیں ہمارے پریسٹیجیس آرگنائزیشن ہے ناپا، اس کے یہ CEO ہیں، اور یہ اپنی کیپیسٹی میں ان کی بہت سارے رولز ہیں، بہت سارے ان کی کیپس ہیں، بہت سارے فیدرز ہیں ان کے پاس، وہ سب ہم سے شیئر کریں گے ایز وی گو لانگ. جنید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے آج مدعو کیا، بلایا اور کچھ باتیں کرنے کے لیے اپنے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا آنے کا، تشریف آوری کا. ایک تو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور پہلے سے بھی تھی، جب بھی آپ کو لکھتا ہوا دیکھتا تھا اور آپ کو بولتا ہوا دیکھتا تھا، اتنی شائستگی سے آپ اردو بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہو. اردو زبان ہی ایسی ہے، کوئی بھی بولے اچھی طریقے سے تو وہ اس کے اندر جو شیرینی ہے، ساری تعریف زبان کی، بالکل سب کریڈٹ زبان کا. بالکل. تو جنید صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں نہ صرف اپنا تعارف کرائیں بلکہ تھوڑا سا جرنی کے بارے میں بتائیں. پہلے جرنی سے پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے گا پلیز. جی، مشکل سوال بھی ہے اور طویل بھی ہے. I'll try to be as brief as possible. سر نہیں، آپ کو قناعت پسندی سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، آپ نے بالکل نہ لینا قناعت پسندی سے، آپ نے بالکل اپنی تسلی اور تشفی سے ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے اپنے بارے میں. بہت شکریہ. میری پیدائش، میری پرورش، میری تعلیم و تربیت اور زندگی کے جو ابتدا کے تمام مراحل تھے وہ سب کراچی شہر میں گزرے. بنائے ہوش سنبھالا تو کراچی واز ہوم، آلویز ہوم. میری فیملی ان فیملیز میں سے ہے جو 47 میں جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے، میرے والد کی سائڈ بھی اور میری والدہ کی سائڈ بھی. اینڈ سنس دین کراچی میں تمام لوگ رہائش پذیر رہے اور وہیں سے ہمارا تعلق رہا. ہندوستان میں کس جگہ سے؟ ہندوستان میں ایک جو میرے نانا ہیں ان کا تعلق میرٹھ سے تھا، میری نانی علی گڑھ سے، اور میرے دادا اور دادی ایک علی گڑھ کے پاس ایک چھوٹی جگہ ہے، چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے مارہرہ، وہاں سے ان کا تعلق تھا. بٹ جب پارٹیشن ہوئی تو جو میرے دادا دادی ہیں وہ ایک اور شہر میں تھے جس کا نام قنوج ہے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کری. اور جو میرے نانا نانی تھے اور فیملی تھی وہ لوگ دہلی میں تھے اور وہاں سے وہ لوگ آئے. سو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس تھا جو ہم نے ہمیشہ سنا اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے. اینڈ ایک بڑی ہمیشہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے لگتی تھی وہ یہ کہ جو میرے یہ سارے بزرگ تھے، دا جنریشن آف مائی گرینڈ پیرنٹس، یہ لوگ جب بات کرتے تھے، ایون میرے والد صاحب، یہ لوگ جب بات کرتے تھے ہندوستان کی تو اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے اپنا گھر ہو. تو وہ افینٹی باوجود اس کے کہ ان
تمام برسوں یہ لوگ واپس نہیں گئے. کئی لوگ تو ایسے تھے کہ جو ایک دفعہ آئے تو پلٹ کے دوبارہ کبھی نہیں جا سکے. مگر وہ جو بچپن کی یادیں اور وہ گھر اپنا اور وہ بزرگ اور وہ ساری زندگی جو چھوڑ کے آئے وہاں, تو وہ افینٹی ہمیشہ ان کی رہی. اور جب کبھی ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جن کا تعلق اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا, تو ان کو یہ چیز بہت عجیب لگتی بھی تھی کہ بھئی آپ تو ہندوستان کی بات اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ وہ وہاں کا, لیکن اب فیملی جو تھی وہیں سے اوریجنیٹ کری, اور تقسیم سے پہلے تو یہ ساری ایک ہی دھرتی تھی, سب ایک لوگ تھے. تو اور وہ تعلق رہ جاتا ہے, اب آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. نو میٹر واٹ, ہم لوگ اگر مائیگریٹ کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں, بھلے ینگ ایج میں چلے جائیں, تو ہمارا اس ملک سے تعلق ختم تھوڑی ہو جائے گا. ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, یو ایس میں رہتے ہیں, تو ہم پاکستانی کینیڈین, پاکستانی امریکنز ہی کہلائیں گے. میں نے دیکھا جنید صاحب, جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ پتہ نہیں, ان کو فیلنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, درد بھی زیادہ ہوتا ہے, یا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہمارے جو ہم عام لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ہم تو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس لیے کہ جب آپ دور ہوتے ہیں اپنے وطن سے تو محبت زیادہ ہوتی ہے, خیال زیادہ ہوتا ہے, دل زیادہ دھڑکتا ہے, فکر بہت ہوتی ہے, اور دعا زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری آپ کے اندر ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو کہ ایک اجنبی ملک ہے, ہمارا ملک نہیں ہے, ہم کسی دوسرے ملک آئے ہیں جہاں پر ہم مائنورٹی ہیں. تو ہمارے اوپر شاید ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہاؤ وی کنڈکٹ آر سیلوز, بیکاز ہمیں کہا جائے گا اگر آپ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں تو ہم نے کوئی غلط چیز کری یا کوئی ہماری غلط ریپوٹیشن کسی حوالے سے ہوئی تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی بدنام ہوگا, ہمارا مذہب بھی بدنام ہوگا, جو ہماری شناخت ہے وہ ہمارے ساتھ وہ سب پہ بھی برا حرف آئے گا. تو اس لیے ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی میں اس پہ آؤں گا, لیکن گو بیک ٹو سو میری جو ہمیشہ سے یہ تھا کہ کراچی واز ہوم, بلکہ انفیکٹ پاکستان میں اور کسی شہر میں رہے نہیں, ہمیشہ کراچی میں رہے. ظاہر وزٹ کیا, ٹریول کیا, لیکن رہائش ہمیشہ کراچی کی رہی. سو وہ جو پکے کراچی والے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ہمارا تعلق اسی فیملی سے. سو کراچی سے پڑھا حبیب پبلک اسکول سے, اس کے بعد وہاں سے میٹرک بالکل نہیں کھیلی. میرے ساتھ ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے, اور میں کہتا ہوں ڈرا بیک پاکستان میں رہتے ہوئے, کہ میری اور اسپورٹس کی نہیں بنتی کسی حوالے سے بھی, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ ہاکی ہو, بیڈمنٹن, ٹینس, اسکواش, واٹ ایور اسپورٹس دیٹ یو نیم. وہ ایسٹ ہے تو میں ویسٹ ہوں, وہ ساؤتھ ہے تو میں نارتھ ہوں. میں ویورز کو بتانا چاہوں گا, جو میں نے ابھی ان سے ہاکی کا ذکر کیا, یہ حبیب پبلک اسکول کیونکہ میں بھی کراچی کا ہی ہوں, اور مشہور ہے خاص طور پہ ہاکی کے حوالے سے. اور بہت سارے ہمارے ابھی بتائیں گے جنید صاحب اولمپئنز بھی اور گولڈ میڈلسٹ ہمارے جو ہاکی پلیئر نیشنل ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں, حسن سردار جی, وہ حبیب پبلک اسکول کے پڑھے ہوئے. اور اینی بڈی یو تھنک آف, اور جو ذکر کرتا ہے کراچی کے حوالے سے کہ جی میں حبیب پبلک کا, تو اس نے ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کھیلا ہو. تو حبیب پبلک اسکول از سنانیمس ود ہاکی. تو جنید صاحب کون لوگ, آپ اس سے پہلے آگے جائیں, ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ حسن سردار از ون name that I very distinctly remember. Obviously he was much senior to us, لیکن ہم نے ہمیشہ ان کا نام اور ذکر سنا اسکول کے حوالے سے. قمر زماں ایک بہت بڑے اولمپئن تھے, بہت بڑا نام تھا, وہ تھے. پھر ہمارے ساتھیوں میں جو میرا بیچ تھا, I remember one guy کامران اشرف, جو کہ ٹیم میں گیا تھا, ہاکی کی ٹیم میں گیا تھا. سو بہت لوگ تھے جو, کیونکہ وہاں جہاں تک مجھے یاد ہے, میرا خیال ہے شاید 5 پراپر ہاکی گراؤنڈز تھے. اور جیسا ہمارے ملک میں کرکٹ از دا مین اسپورٹ, جو آپ ہر جگہ گلی محلے میں اسکولوں میں دیکھتے ہیں, تو کرکٹ وہاں بھی کھیلی جاتی تھی. مگر جو بات ہاکی کی تھی حبیب پبلک میں, وہ اور شاید نہیں ہوتی. جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, تو حبیب پبلک نے تو واقعی یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ دس از دا. آئی تھنک کچھ اتفاقاً بھی ہوگا, کچھ یہ تھا کہ شاید جو اسکول بنانے والے لوگ ہوں گے ان کا رجحان ہوگا اس طرف, اور وہ چاہتے ہوں گے کہ اس کو فروغ دیا جائے. تو میں نے بھی اٹیمپٹ ضرور کیا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اس ماحول میں ہوں اور نہ میں کرکٹ کھیلوں نہ میں ہاکی کھیلوں, تو میں نے اٹیمپٹ ضرور کیا, لیکن رغبت ذرا سی بھی نہیں تھی.
دلچسپی ذرا بھی نہیں تھی. اور بلکہ وہ جو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا اسکول میں کہ کلاسز صبح سے لے کے اور شام کے 4 بجے تک ہوتی تھیں. ان لائک ادر اسکولس کے جو 1-1:30 بجے چھٹی ہو گئی اور بچے اسکول سے گھر چلے گئے, ہم لوگ تو 4-4:30 بجے تک ہمارا اسکول ہوتا تھا. بیچ میں جو ریگولر بریکس ہوتی ہیں, چونکہ لنچ بھی آتا تھا تو لنچ بریک بھی ہوتی تھی, اس سے پہلے بھی ایک بریک ہوتی تھی, اور 1 گھنٹہ جیسے آپ کی میتھ کی کلاس ہے, انگلش کی کلاس ہے, فلانی کلاس ہے, تو 1 گھنٹے آپ کی کلاس جو تھی وہ آپ کا اسپورٹس کی, گیمس کی ہوتی تھی, جس میں ٹیچرس کہتے تھے آپ جاؤ میدان میں جا کے اور کھیلو, یو ہیڈ ٹو پلے ان دیٹ, وہ آپ کی کلاس تھی. تو میں اس دوران میرا رخ ہوتا تھا لائبریری کی طرف, تو میں وہاں جا کے بیٹھ کے مجھے بہت مزہ آتا تھا, کتابیں لوں اور لے کے پڑھوں وہاں پہ, اور بہت انجوائے میں کرتا تھا. سو آئی وڈنٹ ریئلی مائنڈ کہ میں نہیں کھیل رہا یا میں نہیں جا رہا زیادہ. آپ نے وہاں سے میٹرک کیا پھر؟ میں نے میٹرک کیا وہاں سے, حبیب پبلک سے, اور اس کے بعد ہمارے پڑوس میں ہی ایک بہت مشہور کالج تھا, گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس, جس کو کامرس کالج کے نام سے مشہور تھا. وہاں میں نے سنا تھا کہ وہاں پر لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں. The reason I say this کہ ہم لوگ, میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا, ہم آدم جی جیسے کالج میں تھے سر, وہاں تو آل بوائز کالج تھا, اور ہمیں تو تصور, تو ہم لوگ گھومنے یعنی کہ پکنک منانے کے لیے گورنمنٹ کامرس کالج آتے تھے, جو ہمارے دوست یار وہاں پڑھتے تھے. وہاں پر کیونکہ وہ کو ایجوکیشن تھا تو ایک ماحول ذرا ڈفرینٹ تھا, میوزیشینز اور سارے اس قسم کے لوگ, آرٹسٹ لوگ بھی آرٹسٹ لوگ تھے. آئی ریممبر اس زمانے میں انیتا ایوب, شی واز اے کپل آف ایئر سینئر ٹو می. میں جب فرسٹ ایئر میں تھا, شی واز پرابلی ان 3rd ایئر ایٹ دیٹ ٹائم. وہ تھیں. پھر میرے بیچ میں بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا, یہ لوگ تھے. صدف منیر, another well known singer. چھا گئے ہیں بادلوں کے سائے. ایگزیکٹلی. اور اس زمانے میں بھی یہ لوگ گا رہے تھے. لائک صدف تو گا رہی تھی, اس نے شروع کر دیا تھا ٹیلی ویژن پہ ادھر ادھر گانا, اینڈ بلال اینڈ فیصل یوز ٹو ڈو, بٹ وہ اسٹرنگز اس وقت تک انہوں نے بنایا نہیں تھا. بٹ یہ کہ ہم لوگ ایک بیچ کے سارے تھے جو, تو میں نے وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا. اور میٹرک سر آپ نے آرٹس میں یا سائنس؟ سائنس میں. سائنس کیوں چھوڑ دیا؟ سائنس اس لیے چھوڑی کہ مجھے آگے پڑھنا نہیں تھا, نہ مجھے انجینئرنگ کرنی تھی اور نہ مجھے میڈیسن کرنی تھی. اور اس زمانے میں آپشن ذرا محدود ہوا کرتے تھے, 3 آپشن بس. تو اب میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اکاؤنٹنگ کی ہے, فائنانس کی ہے. مائی فادر از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آئی ہیو مائی انکلز ہو آر ان ٹو اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی فیلڈ. تو ہماری جو ایک ہوتا ہے نا خاندان کا رجحان کس طرف ہے, تو وہ زیادہ تر اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں. چونکہ میرے والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور انگلینڈ ویل سے انہوں نے بیک ان دا 60s CA کیا تھا, تو نیچرلی ایک مجھ سے بھی شاید توقع یہ تھی کہ میں بھی وہی اس طرف ہی جاؤں گا. اور اس زمانے میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ کے اور بیچلرز کے درمیان سال کا کم از کم ایک گیپ ایئر ایک ہو جایا کرتا تھا. آج کل اس کو گیپ ایئر کہتے ہیں بچے, مگر وہ بائی چوائس لیتے ہیں. اس زمانے میں تو وہ ہوتا ہی تھا, وی ہیڈ نو چوائس. تو میں نے اس زمانے میں جو وہ 1 سال کا گیپ آیا تو ایک اکاؤنٹنگ فرم, آڈٹ فرم کے ساتھ انٹرنشپ کری 6 مہینے کی. اینڈ اس میں میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ میرے مطلب اور بس کا کام نہیں ہے, بیکاز وہ اتنا مونوٹنس, اتنا میکینیکل کام تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہ نمبرز کے ساتھ اور حساب کتاب اور اس کو آڈٹ کرنا, اور مجھے وہ کچھ سمجھ نہیں آیا. سو پھر میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف گیا, اینڈ آئی گاٹ ایڈمیشن ایٹ IBA کراچی. میں نے شروع کیا ہے 91 جنوری میں. ہاں, 1 سال جو پہلے سال جب میں نے اس کا دیا ایگزام دیا ایڈمیشن کا, تو میں فیل ہو گیا. اور فیل بھی بہت ٹف ایگزام ہوتا تھا. فیل ہوا میں میتھمیٹکس میں ایکچولی. سو وہ تو خیر وہیں سلسلہ ختم ہو گیا. تو پھر وہ گیپ ایئر مجھے پورا کرنا پڑا. اینڈ اس کے بعد میں نے BCom میں ایڈمیشن لیا, 1 مہینہ پڑھا. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ٹیسٹ ہوا ایڈمیشن کا, اینڈ آئی گاٹ تھرو. تو میں نے پھر BBA شروع کی 91 جنوری میں. 3 سال کا BBA بیچلرس پروگرام, اور اس کے بعد 1 سال MBA. سو دسمبر 1994 میں نے اپنا ماسٹرز ختم کیا IBA کراچی سے. اینڈ جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزنس گریجویٹس ہوتے ہیں, بزنس اسکول سے نکلتے ہیں, تو ان کا رخ لامحالہ
कॉर्पोरेट सेक्टर और फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ होता है, बिकॉज वही उनके जहनों और दिमागों में होता है कि अब हमें वहाँ से नौकरी शुरू करनी है, किसी मल्टीनेशनल में जाना है, किसी बैंक में जाना है एंड अपना करियर वहाँ बनाना है. सो मैं भी उसी तरफ गया. मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करने के बाद आई सेटल्ड इन वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ऑरिक्स लीसिंग था. और वहाँ मैंने कोई मेरा ख्याल है 10-12 साल काम किया. इट्स जापानीज़ कंपनी, अभी भी है वो काम कराची में, बट विद अ डिफरेंट नेम नाउ. सो वहाँ मैंने 10-12 साल काम किया. एंड देन उसी दौरान शादी भी हुई और वो सारा सिलसिला भी. एंड देन इन 2013. सर सॉरी आपको यहाँ मैं थोड़ा सा वो रोकूंगा. शादी आपकी क्या कोई अरेंज थी या प्योरली? अच्छा, प्योरली ओके, अरेंज. फैमिली में नॉट वेरी क्लोज फैमिली, थोड़ा सा डिस्टेंट, बट ये कि इट वाज प्योरली अरेंज्ड. एंड इट टर्न्ड आउट दैट माय वाइफ was also a graduate of IBA, okay, but 5 years junior to me, so we were never together okay, in the institute. तो मैंने 94 में कंप्लीट करके मैं निकल गया था, और उसने आई थिंक 96 में शुरू किया था अपना BBA. एंड उसका रुझान अनलाइक अदर कॉलीग्स एंड कंटेम्प्रेरीज कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं था. So by choice, she went into the development sector, the non-profit sector. तो उसने काम किया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN में, और उसके बाद सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, which was at that time headed by Professor Anita Ghulam Ali. And Anita, आप an amazing person. मैं कहता हूँ कि one of the finest people I've met in my life. She was one of them. तो मौका मिला कि उनके साथ बहुत सिटिंग्स हुई, गपशप लगाई, बातें खूब उनके साथ करी. तो व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन माय लाइफ एंड व्हेन आई लुक बैक, तो ऐसे कुछ लोग मुझे याद आते हैं कि जिनसे मौका मिला ज़िंदगी में उनके साथ बैठने का. एंड आई सॉ देम अप क्लोज एंड पर्सनल. ओके, सो वो चीज़ बाद में फिर महसूस होता है कि वो कहीं आपकी शख्सियत में उनकी वो बातें रह जाती हैं. आपकी खुशनसीबी है बहुत. आई वुड से यस, बिल्कुल. क्योंकि आपको अगर यंग एज में या उस एज में आपको ऐसे लोगों की सोहबत या सरपरस्ती मिल जाए तो बिल्कुल क्या आपकी शख्सियत में जो निखार आ जाता है वो हिस्सा बन जी जाता है. जी जी बिल्कुल. तो उस वक्त तक आप जो थे 11-12 साल ऑरिक्स लीजिंग में आपने काम किया जी. और उसके बाद फिर इस दौरान जो है कोई आपके शादी भी हो गई और फिर कोई बच्चे वगैरह या फिर वी हैव अ सन. अच्छा, एक बेटा है माशाल्लाह. जी. तो सन वाज बोर्न व्हेन? ही वाज बोर्न इन 2005. ओके, सो ही इज Gen X. हम उस पे आएंगे. यस, ही इज Gen X और Gen Z. सॉरी, Gen Z. माय मिस्टेक. ही इज Gen Z. मैं इसको बड़ा वो कर देता हूँ कि शायद मेरी वो जो टंग ट्विस्ट एलिमेंट है ना वो ज़्यादा है, और प्लस मुझे लगता है मेरा सब कॉन्शियस जो है ना Gen Z में आना चाहता है. होता है ये भी जी. बिल्कुल. तो अच्छा, फिर आपकी जर्नी किधर आपको ले गई? एंड 12 साल की शादी और सॉरी नौकरी और शादी के बाद When I was in Oryx, तो 2004 में मुझे Oryx ने भेजा शॉर्ट टर्म डेपुटेशन पे कायरो. 3 महीने हम वहाँ रहे. And that was the first time that I lived for that long outside Pakistan and outside Karachi even. Okay. मैं कराची से बाहर भी कभी इतना अरसा कहीं नहीं रहा था. तो हम आई एंड माई वाइफ, उस वक्त बेटा नहीं था हमारा, तो जस्ट द टू ऑफ अस, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम. क्योंकि कायरो इतनी खूबसूरत जगह, खूबसूरत मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि शायद लोगों को खूबसूरती से वो जोड़ते हैं, ये नेचुरल ब्यूटी और वो सारी चीज़ें. वहाँ तो हमें खूबसूरती नज़र आती है कि हिस्ट्री, कल्चर बहुत है सर. इतनी हिस्ट्री, तारीख और तमद्दुन का वो कहते हैं, ये उर्दून तहजीब का जो एक कहते हैं ना कि जो आगाज वहाँ के मसाले, बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने बहुत एक्सप्लोर किया कायरो, तो बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत मज़ा आया उस 3 महीने में. आई थिंक गालिबन वहाँ ये रियलाइजेशन हमें हुई कि अगर हम अपनी ज़िंदगी किसी एक शहर या एक जगह गुजार के ख़त्म कर देंगे, सो हम
خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو شاید اس طرح سے انجوائے نہیں کر پائیں گے. اور شاید کنویں کے مینڈک بھی بن جائیں گے. بالکل. اینڈ یو نو یو کین اونلی ہیو ایز مینی ایکسپیرئنسز in one place. You cannot have more. You cannot experience life differently if you don't migrate. بالکل. If you don't live somewhere else. ٹریول کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے, وہ ایک بہت الگ تجربہ ہوتا ہے, بٹ کہیں جا کے رہنا از اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. اینڈ وی وانٹیڈ ٹو ہمیں وہ کریونگ ہوئی کہ اب ہم بھی کہیں جائیں, جا کے بسیرا کریں اینڈ اپنے آپ کو چیلنج کریں. اکثر پاکستان سے جب لوگ باہر جاتے ہیں, خاص طور سے پچھلے 15-20 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو بائی اینڈ لارج آپ کو ایک اس کا ریزن ملتا ہے کہ بھی حالات خراب ہیں, بچوں کے لیے جا رہے ہیں, بچوں کی پڑھائی کے فیوچر کے لیے جا رہے ہیں, یہاں تو کچھ رکھا نہیں ہے, مہنگائی, آل دوز تھنگس. آئی اینڈ مائی وائف نیور ہیڈ دوز ریزنس بیکاز اے اس کی ڈیسنٹ جاب تھی, میری ڈیسنٹ جاب تھی, بی اس کی اور میرے دونوں کا مزاج ایسا ہے کہ وی بوتھ آر منیملسٹ. ہماری کوئی خواہشات دنیاوی اس طرح کی ہیں نہیں کہ وہ ہمیں بہت بڑا اور آرائشوں سے مزین گھر چاہیے اور گاڑیاں چاہیے لیٹسٹ ماڈل کی, اور ایک ہمارا ایک سرٹن ٹائپ کا لائف اسٹائل. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہمارے اندر وہ کبھی خواہش نے جنم نہیں لیا اس چیز کا. سو ہمیں اس چیز کا تھا ہی نہیں کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اچھا ایک تو یہ, دوسرا نہ اس کے اندر یہ جرم نہ میرے اندر یہ جرم کہ ہمیں کارپوریٹ لیڈر چڑھنا ہے اور آج ہم اس پوزیشن پر ہیں تو 5 سال کے بعد ہمیں سی او بننا ہے, تو اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے. ہمارے اندر وہ چیز بھی نہیں تھی. سو وی ور کنٹینٹ اینڈ وی ور ہیپی وتھ واٹ وی ور ڈوئنگ. شاید یہ ہماری ویکنس بھی تصور کی جائے گی, خاص طور سے اس کمپیٹیٹیو دور میں. تو ہمارا ریزن پیورلی یہ تھا کہ ہم ایک الگ جگہ جا کے رہیں, بالکل ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم کبھی نہیں گئے, اور وہاں اپنی زندگی کا آغاز کریں, کچھ نئے ایکسپیرئنسز, نیا ایک مزہ لیں, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جی کے دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کیسے جیتے ہیں. اچھا چونکہ پاکستان سے تعلق تھا اور پاکستانی پاسپورٹ نیشنلٹی تھی تو آپشنز بہت ہی محدود تھے. کینیڈا کا انتخاب ہم نے کیا, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایکسکیوز می, میرے چچا وہاں پہ تھے اینڈ اٹ واز ایزیئر کہ کوئی ایک وہاں پر ایسا موجود ہے فیملی کا ممبر کہ ہمارا گو ٹو پرسن ہو, کہ بھی ہمیں کچھ تسلی ہو کہ ہم کہیں وی وونٹ بی لاسٹ ان دیٹ کراؤڈ. سو ہم نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا 2010 کے آغاز میں. اچھا اس وقت بھی آئی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, دو آئی وانٹیڈ ٹو, بٹ میرے اندر شاید وہ ڈیسیژن میکنگ کی وہ پاور وہ اتنی اس حد تک نہیں تھی. اینڈ آئی واز لائک ہاں سوچتے ہیں, کرتے ہیں, کرنا تو ہے بٹ چلو سوچتے ہیں, 6 مہینے بعد کر لیں گے, تھوڑا سا اور دیکھ لیں تو کر لیں گے. بٹ صدف مائی وائف شی سیڈ نو, کرنا ہے تو کرو, ڈونٹ تھنک ٹوائس, میک اے ڈیسیژن, ڈو اٹ. ویری پریکٹیکل دیٹ وے. تو خیر وہ کر لیا اپلائی ہم نے. اس زمانے میں وہ ایکسپریس والا سسٹم جو آج کل ہے وہ تو نہیں تھا, کر کے بھول گئے. اور اٹ ٹک 2 years and about little less than 3 years جو ہمارا وہ ویزا لگ کے آ گیا. اینڈ آئی ریممبر اٹ واز آئی تھنک اینڈ آف نومبر 2012 جب ہمارا وہ پاسپورٹس ہمیں ملے ویزا لگ کے, اور اس میں یہ تھا کہ ود ان اے ایئر وی ہیڈ ٹو ٹریول اینی ٹائم ڈیورنگ دیٹ 1 year. تو چونکہ نومبر کا مہینہ تھا اور دسمبر شروع ہو رہا تھا, تو ہم نے کہا وہاں تو بڑی شدید ٹھنڈ اور سردی کا موسم ہوگا, اور ایسے موسم میں وہاں پہنچ گیا ایک نئی جگہ پہ تو ہمیں مزید ڈپریشن ہوگا, تو چلو موسم ذرا بہتر ہو جائے تو ہم جائیں گے. تو ہمارا جو شروع کا پیریڈ ہوتا ہے جو اکلیمیٹائز کرنے کا ہے وہ ہمیں گرمی والا, اٹ ول بی ایزیئر. اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گڈ ڈیسیژن. سو April 2013 وی لیفٹ دا کنٹری اور ہم پہنچ گئے مسیساگا. کبھی آج تک وہاں ایون ٹریول کے حوالے سے بھی نہیں گئے تھے, کیجولی. سو پہلی مرتبہ گئے وہاں پہ. چچا تھے میرے, جیسا میں نے کہا, ان کی 2 بیٹیاں وہاں پہ تھیں, اینڈ فیو ادر ریلیٹیوز دیٹ وی نیو جو ہیں. ایکسٹینڈیڈ فیملی بہت تھی مگر یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم ویسے نہیں جانتے تھے اتنا. اور کچھ میرے دوست جو میں نے ڈسکور کیے, IBA کے بھی کچھ لوگ ہمارے تھے وہاں پہ, اور حبیب پبلک کے بھی کچھ لوگ تھے جو اوور دی ایئرز مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. بٹ شروع میں کمیونٹی جو ہماری جاننے والوں کی تھی وہ بہت محدود تھی.
अच्छा, बिफोर दैट जो मैं यहाँ पे जब था कराची में, एज आई मैंशनड कि नौकरी से हमें कोई मतलब इश्यूज नहीं थे, प्रॉब्लम नहीं थी. आई वाज कंटेंट एंड हैप्पी विथ व्हाट आई वाज डूइंग एंड माय वाइफ वाज आल्सो कंटेंट. मेरे अंदर जो ये बात अभी हो रही थी म्यूज़िक की, जब हम पहले बात कर रहे जी। थे कि म्यूज़िक का शौक़ और जुनून और एक रुझान आर्ट की तरफ, वो शायद बचपन से था. अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, बिकॉज़ मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है. तो जब मैं थोड़ा सा अपनी नौकरी में सेटल हुआ था कराची में, तो मैं कई यहाँ पे ऐसे फोरम्स थे शहर में जो कि प्रमोट करते थे, कल्चरली काम करते थे. मैं उनके साथ मुंसलिक हुआ और उनके साथ मैंने क्लोजली काम किया, चाहे वो तहरीक नस्वां हो शीमा किरमानी की, चाहे वो तहज़ीब फाउंडेशन हो शरीफ अवान मलाहत अवान इन लोगों की, या वो APMC हो, या वो एक संपूर्णा था जिसके जी, साथ जी। मैं बहुत अरसे रहा, सफ़िया बेग का. शी इज़ वेरी वेरी डियर टू मी. एंड मौसीकार एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें एमेचर सिंगर्स गाया करते थे. तो इस तरह के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे, फोरम्स थे, उनके साथ मेरा कुछ ना कुछ. तो आप जो टीन एज में या यंग एज में या कॉलेज लाइफ में किस किस्म का म्यूज़िक सुनते थे? वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे हमारा पाकिस्तानी जो म्यूज़िक है, चाहे वो गज़लें हों या वो लाइट क्लासिकल हो, उसने हमेशा अपील किया. और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जो मैं कह रहा था कि मुझे कभी भी स्पोर्ट्स से रग़बत नहीं रही, दिलचस्पी नहीं रही, और म्यूज़िक की तरफ जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी, जब मैं सोचता हूँ अपने बचपन का, तो जो चीज़ें मुझे याद आती हैं उसमें ये भी याद आता है कि वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, उस पे फ़रीदा ख़ानम गा रही हैं, चाहे वो बल्ले बल्ले हो चाहे वो बल्ले बल्ले हो, चाहे वो इश्क जो हमसे रूठ जी। गया हो, या उस्ताद अमानत अली ख़ान, इंशा जी उठो अब कूच करो. मुझे होठों वो पे सब कभी याद उनके है फ्रॉम नाम। दैट. आलमगीर और उसके साथ वो जीना आलमगीर, जो वो थी, हाँ। उसने गाया था. वो जो ईरानियन जीना थी, हाँ, हाँ। ईरानियन जो देखा थे, ना था देखा हम। ना था, मुझे वो याद है. वो डफ सो लेकर वो दोनों, यस, वो एग्जैक्टली, फ्रिल वाला वो उसने शर्ट पहना बिल्कुल. हुआ था, एंड दे वर सो अमेजिंग। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मगर मुझे वो फैसिनेट करता था और अपील करता था. और उस ज़माने में आपको याद होगा जो क्रिकेट हुआ करती थी, वो 5 डेज़ वाला जो जी, था जी, ना, जी। वो टेस्ट टेस्ट मैच। क्रिकेट, जी, जी, टेस्ट जी। मैच जो जी, होता था जी। 5 दिन का, और एक चैनल PTV. अब उस पे लाइव जब होता था तो पूरा दिन सुबह से शाम क्रिकेट हो रही देखते है. थे आप? नो, बट व्हाट आई यूज्ड टू वेट बीच में फॉर, ब्रेक्स के? बीच में ब्रेक्स, और उस ब्रेक में लगते थे गाने. स्पेशली जो लंच ब्रेक होती थी वो ज़रा थोड़ी सी लंबी होती थी, तो उसमें वो PTV ये करता था कि जहाँ लंच ब्रेक हुई उन्होंने वो गाने लगाने शुरू कर बिल्कुल। दिए. तो वो कभी तायरा सैयद का, महनाज का, टीना सानी का, किसी के भी, नूर जहाँ. आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट. एक तो लंच ब्रेक में, और वो उसके बाद एक कमाल शाम ही की ब्रेक म्यूज़िक होती था। थी जी। 10 मिनट की, 2 गाने उसमें भी लगते थे. सर, इसमें मुझे बताइए कि अब मैं दो नाम जी. लूँगा, 3 पेयर्स के, उनमें से एक चूज़ करना है। मेहदी हसन साहब या अमानत अली खान साहब? Oh God. इट्स अ वेरी टफ It's वन। a very tough one. I would say, I mean, probably अमानत अली साहब. अब मैं भी बताता हूँ, आई विल सेकंड दैट। अगर वो ज़िंदा रहते हैं ना, और उनको इतना मिलता लाइमलाइट जितनी मेहदी हाँ, हसन साहब को मिली, जो आज तक मिल रही है, हाँ, तो ही वुड हैव गॉन वे टू यकीनन. हेड। अच्छा, दूसरा, आलमगीर या शेकी? Alamgir got definitely more prominence and everything. Shaky was very talented, यस। but very You know, underrated. you know how many languages Very he used to sing underrated. in? Yes. आज पता नहीं 12-15 हाँ, लैंग्वेजेस में वो जी गा लेते थे। जी, बहुत underrated सो आई रहा टेक वो. आलमगीर, ओके। हाँ, अच्छा, ताहिरा सैयद या नैयर नूर? नैयरा नूर. नैयर नूर, Yes. ओके। फरीदा खानम या इकबाल बानो? इकबाल बानो. मैडम नूर जहां, एंड आई डोंट हैव दैट उनके लिए। उनके साथ तो आप किसी का नाम नहीं दे नहीं, सकते. इवन मैं लता जी का भी नहीं ले सकता, किसी No. का नहीं ले सकता। तो वो अपनी तरफ से, तो आई टेक दैट मैडम इज मैडम, राइट? मैडम तो खैर. जी, गो ऑन। आप कनाडा को आपको वापस सो लेके जाओ। फिर मैं कनाडा जब चला गया, तो गए तो उस एक्साइटमेंट के साथ थे कि कुछ नया करेंगे, नया सोचेंगे. बट वहाँ जाके द फर्स्ट ईयर बेहद डिप्रेशन. और डिप्रेशन यूं कि यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं, वो सारी मेरी जो म्यूज़िक और एक्टिविटीज़ और वो लोग जो हमें हर दफ़ा मिलते थे और हम गप्पे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे. तो तकलीफ़ हुई.
کہ اور یہ خواہش کہ کچھ کیا جائے. شروع کا آپ کو جو پتہ ہے جو پیریڈ ہوتا ہے شروع کے 2-3 سال وہ کسی بھی امیگرینٹ کے لیے لگتا ہے نوکری کا کرنا, اپنے سیٹل ہونا فائنینشلی. سر نوکری سے زیادہ میرے خیال سے یو وڈ اگری کہ ہم جس یہاں رہتے ہیں تو ہم بڑے ایک اللہ کے کرم سے کسی بھی اسٹیچر سے ہوں بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں, ہماری بڑی کام ہو جاتے ہیں ہمارے. جی کھانا پکانا, صفائی, آپ کا اچھا ہوتا ہے. گھر وہاں جا کر یہ چیزیں جب آپ کو خود کرنی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو وہ کیسا رہا تھا آپ کے لیے؟ اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوا بیکاز ہم لوگ عادی تھے کچھ حد تک کہ بھی کام کرنے کے, ہم اتنے عیاشی والی زندگیوں میں کبھی رہے نہیں تھے, اور آئی تھنک کہ ہمیں اس چیز نے اتنا پریشان نہیں کیا. لیکن یہ کہ اس بات کی کوشش تھی کہ اپنے گھر کا جلدی کر لیں, کیونکہ اس وقت ہم چچا کے گھر گئے تھے سیدھے, اینڈ وی ور اسٹیئنگ ود دیم, اور گو کہ کوئی پریشر ہم پہ نہیں تھا, اور وہ ہرگز ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جلدی موو آؤٹ کریں. اور انہوں نے تو سختی سے یہ تنبیہ کری کہ جب تک تمہاری نوکری نہ ہو اور تم لوگ اس لائق نہ ہو کہ خرید نہ سکو, جب تک موو مت ہونا. یہ سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ تم لوگ کرائے پہ جاؤ. سو وہ بہت بڑی بات تھی ان کی طرف سے یہ کہنا. آئی تھنک آئی ہیٹس آف ٹو دیم. اور جتنا ان لوگوں نے, چچی نے اور چچا نے ہمارے کیا ہے, میں تو آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی ایبل ٹو ریپے for the care that they took and the extra mile they went for us. تو لیکن پھر بھی ہمیں یہ تھا کہ ہم جب تک اپنی جگہ نہ ہو تو how can we start our lives. So it took us about تقریباً 1.25 سال ہمیں لگا کہ ہم اس اسٹیج پہ آئے کہ جہاں پر ہم کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے. اس وقت تک بیٹا جو میرا تھا وہ اسکول شروع کر چکا تھا, اور جیسا وہاں آپ کو علم ہے کہ اپنے ایریا میں ہی آپ کو اسکول جوائن کرنا ہوتا ہے بچے کو, تو وہ کافی وہاں پر ایڈجسٹ ہوا, دوستیاں ہو گئیں محلے میں بچوں سے اینڈ آل دیٹ. سو ہمیں پھر یہ احساس ہوا کہ ہم پہلے ہی اس کو کراچی سے اپروٹ کر کے لائے, اس کے اسکول سے, اس کے دوستوں سے. یہاں آپ کچھ سیٹل ہو رہا ہے, اب ہم ایک نئے علاقے چلے جائیں گے, پھر ایک نیا اسکول اس کے لیے, تو بیچارے کے لیے بہت ایک زیادتی اس کے ساتھ ہوگی. تو ہمیں اسی ایریا میں کہیں پہ کچھ جگہ دیکھنی چاہیے. سو وی فاؤنڈ این اپارٹمنٹ دیٹ وی ریئلی لائکڈ, اور وہ ہم نے لے لیا اور ہم وہاں موو ہو گئے, اور آج تک ہم وہیں پر ہیں. دیٹ اپارٹمنٹ از اسٹل دیر, اور ہم نہ صدف کی یہ خواہش نہ میری یہ خواہش کہ ہم وہ چھوڑیں. تو گو کہ ہم سے وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا تم لوگ نکلو یہاں سے, کیوں فلیٹ میں ہو, مکان لو. اور ایک رجحان ہوتا ہے کہ بھئی اب یو ایک لیا, اب چلو فلیٹ لیا تھا وہ شروع کے دن تھے, اب تو مکان لو, ایک مکان لے لیا, اب انویسٹمنٹ پراپرٹی لو. بٹ ہمارے وہ ہے ہی نہیں مائنڈ اس طرف, نہ وہ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے کہیں, نہ میں کہتا ہوں مجھے جانا ہے کہ وی آر اے فیملی آف 3 people اونلی. سو ہمیں تو کوئی خواہش نہ ضرورت تک نہیں ہے اس چیز کی. سو وی آر ہیپی. سو ہم وہاں موو ہو گئے. اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ, نوید آپ کو پتہ ہے فلیٹس جو ہوتے ہیں اپارٹمنٹس عموماً بہت چھوٹے وہ ہوتے ہیں, بٹ وہ کچھ ہمارا جو اپارٹمنٹ وہاں کا ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے, ذرا تھوڑا بڑا اپارٹمنٹ ہے نسبتاً. تو ہمارا جو لیونگ روم ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا ہے. تو وہاں تو ہم نے کوئی اتنی محفلیں کریں, آرام سے 20-25 لوگ فرشی اس پہ بیٹھ کے. مجھے اس وجہ سے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہے کہ میری چھوٹی بہن جس کا انتقال ہو گیا, جی وہ آپ کے ساتھ, اور کاشف ان کے ہسبینڈ, وہ جاتے رہتے تھے. بعد میں پھر بڑی بہن بھی آتی رہی, لیکن وہ آپ کے گھر کی ویڈیوز بھی بہت شیئر ہوتی تھی وہاں. بڑی محفلیں آپ کی دیکھی ہیں, بہت ہوتی تھیں. ہم نے جب وہ کمیونٹی ڈیولپ کی, اچھا وہ ہوا یہ کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی واز مسنگ دیٹ تھنگ ہماری جو زندگیوں میں تھی, اس ساری چیز. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں کچھ ہمیں ملے گا نہیں سلسلہ جب تک ہم خود کچھ نہ کریں. تو میں نے پھر چند لوگ جو مجھے اس دوران ملے تھے, جن سے تعارف ہوا تھا ٹورانٹو میں, اور جن کا رجحان کچھ تھا میوزک کی طرف اور شاعری کی طرف, ادب کی طرف, ان کو میں نے اکٹھا کیا. میں نے کہا کہ ہمیں خود کچھ شروع کرنا چاہیے. اچھا میرے اندر کچھ یہ ایک چیز ضرور ہے کہ موبلائز کر لیتا ہوں لوگوں کو. اب میں اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اب کوئی آئے اور شروع کرے تو میں ان کا ساتھ دوں. ایسے کہ لیٹس اسٹارٹ. سو میں نے اس کو اکٹھا چند لوگوں کو یہاں سے, چند کو وہاں سے کرا کے, ہماری ایک دوست تھی, اس نے کہا کہ میرے بیسمنٹ میں ہم ملتے ہیں اور وہاں پر ایک ہم چھوٹی سی محفل کر لیتے ہیں.
سو ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا میں ہارمونیم بجاتا ہوں, وہ ہارمونیم لے کے آ گئے. ایک اور طبلہ بجاتے ہیں, وہ طبلہ لے کے آ گئے. 4 لوگوں نے کہا ہمیں تو گانے کا شوق ہے, ہم گا لیں گے. اینڈ ہم نے سب کو یہ کہا کہ دیکھو جب سب اکٹھا ہوتے ہیں تو کھانا پینا بھی تو کرنا ہوتا ہے, اور جس نے اپنا گھر دیا ہے اس کے اوپر ہم کیوں یہ چیز ڈالیں. تو سب ایک ایک ڈش لے کے آ جاؤ. تو وہ نائس اسپریڈ آن دا ٹیبل وین یو گیٹ 10 ڈفرنٹ فوڈ آئٹمس. تو وہ ایک بہت اچھی محفل ہوگی. لوگوں نے خوب انجوائے کیا. گانے والوں پہ کوئی پریشر نہیں, بیکاز سارے شوقیہ تھے, نہ بجانے والوں پہ کوئی پریشر, اور اپنی فرمائشیں بھی چل رہی ہیں, اور اچھا کچھ ہو گیا. وہیں پر ایک اور نے کہا ہمارے دوست نے کہ بھی اگلی محفل آپ ہمارے گھر کریں گے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. سو فرام ون فرینڈ ٹو اندر وہ سلسلہ شروع ہو گیا, ایک ویری آرگینکلی, ناٹ پلانڈ ایٹ آل. اچھا جب وہ ہوا تو جیسا ہوتا ہے کہ بھی اب ان کے دوست کو پتہ چلا, ان کے دوست کو پتہ چلا, تو میرے پاس فون آیا کہ بھی ہمیں بھی تو بلایا کریں, ہمیں بھی بتائیں, ہمیں بھی بڑا شوق ہے ان چیزوں کا. تو میں نے کہا ضرور آئیے آپ بھی آئیے. تو 1 آدھ سال کے بعد وہ کچھ سلسلہ اتنا بڑھا کہ وہ گھر چھوٹے پڑنے لگے, اور ہم یہ سوچتے کہ اب گھروں میں تو بہت مشکل ہے, بھی 100 لوگ کس کے گھر میں آئیں گے. اٹس ناٹ پاسبل اینڈ اٹس ناٹ ایون سیف کہ بھی کوئی چیز کو نقصان پہنچے کچھ ہو. تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی ہم جگہ کرائے پہ لیں, کوئی ہال وغیرہ کچھ لیں کرائے پہ, اور وہاں پر ہم اپنی پروگرام کو جاری رکھیں. اب وہاں جب کوئی آپ ہال وغیرہ لینے جائیں گے, اس کی کاسٹ بھی دینی ہوگی, کچھ اور خرچے بھی ہوں گے, تو پھر آپ کو کچھ لوگوں سے کنٹریبیوشن لینا ہوگا, بیکاز ہو از گوئنگ ٹو فائنانس اٹ. تو ہم نے کہا ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اور جائیں گے. مگر پھر اب جب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو توقع ہوتی ہے کہ پھر آپ گانے والا بھی ذرا اچھا ڈھنگ کا کوئی ہو, بجانے والے بھی ذرا ڈھنگ کے ہو. گھروں میں تو چل جاتا ہے میں بھی گا لوں, نو بڈی وڈ بادر, بٹ اسٹیج پہ تو میں نہیں گا سکتا اس طرح سے. سو پھر ہم نے ڈھونڈا ذرا اچھے گانے والوں کو اور آل دیٹ. تو وہ ایک آرگینکلی وہ سلسلہ بڑھ گیا. اینڈ 2015 سے لے کے, اور جو لاک ڈاؤن ہوا ہے 2020 کا, مارچ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا, 21 مارچ یا کچھ ایسی ڈیٹ تھی. تو ہمارا آخری ایونٹ 1 مارچ کو ہوا تھا. اس وقت تک ہم نے, میں کاؤنٹ کر رہا تھا تو چھوٹے بڑے ملا کے کوئی 35-40 محفلیں ایونٹس ہو گئی تھیں جو ہم نے کری. ایک تو میں نے بھی شاید 1 یا 2 میں نے بھی اٹینڈ کی. آئی تھنک اٹ واز 2020 اور 21 probably زبردست وہ تھی. اور آپ کا تو نام ہی میرے خیال سے اتنا مشہور ہو گیا تھا, سر سنگم. جی بہت سارے اس کے وہ بھی بن گئے تھے, ڈفرینٹ آف شوٹس تھے, یا آپ ہی کے تھے وہ ساری برانچز؟ نہیں, وہ ہماری برانچز نہیں تھیں. وہ ہوتا ہی ہے کہ پھر لوگ اپنے شروع کر دیتے ہیں کوئی چیز. اوکے, 4 لوگوں نے کچھ اپنا سلسلہ شروع کر دیا, پھر کوئی اور کچھ اور کر رہا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں the more the merrier, جتنے لوگ نکلیں اور کچھ اور کرتے رہیں تو اچھی بات ہے. تو ایکچولی جو یہ سلسلہ سر سنگم کا شروع ہوا تھا, وہ بفور دا لائیو محفلز ان ٹورانٹو, اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے گروپ آن فیس بک. تو وہ میں اور میرے ساتھ ہمارے 2 ایک اور فرینڈس تھے, تو ہم لوگوں نے فیس بک پہ گروپ بنایا, اور یہ تھا کہ بھی ہم وہاں میوزک شیئر کیا کریں گے اپنی مرضی مطلب کا. اب وہ گروپ بھی چل پڑا اور وہ ہوتا رہا. آج اس میں 22,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. میں اب اس پہ اتنا ایکٹیو رہا نہیں بیکاز ہم اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے, لیکن میں گاہے بگاہے جب اس کو جا کے دیکھتا ہوں تو وہ 24 گھنٹے وہاں پہ میوزک شیئر ہو رہا ہوتا ہے, اور کسی کو خاص کچھ مینیج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کو. سو بہت سارے ممبرز ہیں ہو آر ویری ایکٹیو, ویری ریگولر. تو وہ چل رہا ہے, وہ چل پڑا ہے وہ اپنے. زبردست, دیٹس اے گریٹ انیشیٹو اینڈ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. 22,000 از اے ہیوج نمبر. جنید صاحب, وائل لیونگ ان کینیڈا آپ نے سب کچھ بتایا, بٹ ویئر ڈڈ یو ورک؟ ناؤ چونکہ میری فیلڈ فائنینشیل سروسز کی تھی, سو آئی اسٹارٹیڈ وتھ RBC, رائل بینک آف کینیڈا. ان کی انشورنس کمپنی جو تھی, میں نے وہاں سے شروع کیا. اینڈ آئی ورک دیر. اور اس کے بعد پھر آئی وانٹیڈ ٹو اینڈ آئی ٹرائیڈ کہ میں انشورنس سے موو کر کے بینکنگ میں جاؤں ود ان دیٹ. بٹ وہ جو ہماری مینیجر تھیں, کچھ ان کی وہ نہیں تھی یہ چیز, چاہتی تھی کہ میں وہیں کنٹینیو کروں. اینڈ انشورنس واز اے ویری سیلز اورینٹیڈ جاب, اور ہارڈ سیل ہوتی ہے جو انشورنس کی, بیچنا جو ہوتا ہے, اینڈ کانسٹنٹلی آپ کو ٹارگیٹس اینڈ آل دیٹ. تو میں نے 2 سال 2.5 سال غالباً وہاں کام کیا. جب میں نے دیکھا کہ بینک میں جانے کا فی الوقت تو کوئی
چانس نہیں نظر آ رہا تو میں نے وہ چھوڑ دیا. اینڈ دین آئی گاٹ ان ٹو اندر لوکل کمپنی جو کہ فائنینشیل سیکٹر میں ہی تھی, اور اس میں چارم یہ تھا کہ اٹ واز اے ریموٹ جاب, سو آئی ڈنٹ ریئلی ہیو ٹو گو ٹو این آفس ایوری ڈے. اور گھر پہ بھی کچھ اس وقت سچویشن ایسی تھی, مائی وائف واز ورکنگ فل ٹائم ایٹ این آرٹ گیلری, بچہ چھوٹا تھا, سو ون آف اس نیڈیڈ ٹو بی اراؤنڈ ان دا ہاؤس جب وہ اسکول سے آئے. سو سنس آئی گاٹ اے ریموٹ اپرچونیٹی ٹو ورک, تو میں وہ چیز کر لیتا تھا کہ اس کو اسکول سے پک کرنا ہے اور گھر لے کے آنا ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ چیز ہوئی, بہت آرام سے ہم نے وہ مینیج کری. اینڈ دین آفٹر سم ٹائم آئی بیکیم سیلف امپلائڈ. میں نے اپنی کنسلٹنگ شروع کری, بزنس کنسلٹنگ شروع کری. ایک آفس مسیساگا میں کرائے پہ لیا, اینڈ آئی یوز ٹو ورک وتھ نیو امیگرنٹس فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ جو کینیڈا آتے تھے اور بزنس شروع کرتے تھے, اور ان کو لوکل ماحول میں وہاں پہ فنڈنگ چاہیے, فائنانسنگ چاہیے, بینک فیسلٹیز چاہیے. تو ظاہر ہے کہ نئے لوگوں کو تو یہ کہ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, اویئرنیس ایکسپوجر نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کے زبان کے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ بینک جائیں, نیگوشیٹ کریں, بات کریں تو وہ نہیں کر سکتے, یا وہ ڈاکیومنٹیشن پوری نہیں کر پاتے, تو اس میں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. دیٹ واز دا کائنڈ آف ورک دیٹ وی یوز ٹو ڈو. سو وہ میں نے کیا, اینڈ آئی واز ڈوئنگ دیٹ جس زمانے میں یہ کووڈ ہمارے سروں پہ آن پڑا. سو اس زمانے میں آئی واز ڈوئنگ دیٹ ورک. تو ظاہر ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا, وہ آفس پھر میں نے ختم کر دیا. کام ہی بند ہو گئے تھے. پہلا لاک ڈاؤن تو آپ کو یاد ہوگا کتنا خطرناک تھا, اور انسرٹنٹی, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کتنے دن رہے گا, کیا ہوگا. سو میں نے وہ آفس اپنا بند کیا, اینڈ کچھ عرصے تو گھر پہ ہم لوگ رہے بیکاز ایوری بڈی واز ہوم باؤنڈ. اور پھر یہ ہمیں محسوس ہوا, اس چیز کا احساس ہوا کہ والدین پاکستان میں اسٹک ہیں, اکیلے ہیں, اور ظاہر ٹریول کا کوئی سوال نہیں ہے. Are you the only son? No, we are 3 brothers and 2 sisters. اور جس وقت کووڈ کا ہوا ہے تو ہم پانچوں کے پانچوں ملک سے باہر سیٹلڈ تھے. My sisters were abroad, my brothers were abroad. سو کوئی پاکستان میں نہیں تھا, والدین تھے. میں آگے جو آنے والا ہے, جب بھی گلستہ کو کیا ہے وہ شعر, لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. ہاں, سو ہم پانچوں جو بہن بھائی, ہم اس زمانے میں یوز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر آن زوم اور سم تھنگ, کہ اب سب کو یہ پریشانی لاحق کہ کیا کیا جائے. اینڈ ایوری باڈی فیلٹ کہ ون آف اس نیڈیڈ ٹو گو ٹو کراچی ایز سون ایز دا فلائٹس اوپن ٹو بی ود دا پیرنٹس, بیکاز ڈر یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کووڈ لگا کسی کو, آپ کو تو یاد ہوگا پہلا جو تھا لاک ڈاؤن, آئسولیشن میں چلے جاتے تھے, ہسپتال میں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی مل نہیں سکتا, کون اٹینڈ کرے, کون دیکھے, اور اگر ایک ہو تو دوسرے کو کیا ہو. یہ ساری چیزیں ذہن میں آبویسلی آتی تھیں. میں نے تو یہ بھی دیکھا تھا سر کہ جو یہاں پر اور ملکوں میں دوسرے کہ آپ اپنے لوڈ ون کے فیونرل میں بھی نہیں جا سکتے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ حالات تھے اور یہ ڈر اور خوف تھا. تو آئی کوڈ ٹیک دیٹ ڈیسیژن اس وقت کہ میں جا سکتا تھا, بیکاز آبویسلی میری نوکری اتنی, میری تو اپنا کام تھا جو میں نے اپنا آفس بھی بند کر دیا تھا. تو میں نے کہا میں جا سکتا ہوں, بٹ آئی وڈ گیو آل دا کریڈٹ ایکسکیوز می ٹو مائی وائف اینڈ ٹو مائی سن, جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس چیز میں کہ تمہاری وہاں ضرورت ہے اس وقت, تم جاؤ. میرا بیٹا اس وقت آئی تھنک ہی واز ان گریڈ 10 ایٹ دیٹ ٹائم, ہائی اسکول میں تھا. اور یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ ہم اس کو اپروٹ کرتے اور ایز اے فیملی ہم ان انسرٹن حالات میں کراچی آ جاتے. میری بیوی بھی کام کر رہی تھی, شی واز ورکنگ فرام ہوم بٹ شی ہیڈ اے جاب, اینڈ مائی سن واز ان اسکول, آن لائن تھا, وہ چل رہا تھا. تو جب ان کا سسٹم ایک لگا بندہ چل رہا تھا, سو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب دیٹ ایکویژن. سو میں نے کہا کہ میں خود ہی جاؤں گا, وہاں کے بھی کچھ نہیں پتہ, انسرٹن حالات ہیں, کتنے دن رہنا ہے, کیا کرنا ہے, اور پھر اگر لمبا عرصہ وہاں رہنا ہے تو ظاہر ہے کام ڈھونڈنا ہوگا, اس میں کتنا وقت لگے گا, خصوصاً کووڈ کے حالات میں. سو وہ دونوں وہاں رہے, میں کراچی آ گیا اگست 2020 میں. اینڈ میں نے اپنی جب صدف سے میں نے بات کری اپنی بیوی سے, تو میں نے اس سے یہ کہا
کہ اب جو میں جا رہا ہوں تو میرا کوئی اس طرف رجحان نہیں ہے کہ میں کسی کارپوریٹ جاب میں جاؤں. بہت کر لیا 25 سال. اب میری خواہش ہے کہ میں بھی نان پروفٹ سیکٹر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جاؤں جہاں پر ایک سارٹ آف اے سینس آف گیونگ بیک مجھے ہو. تو اس طرف میں دیکھوں گا. میں کچھ ان لوگوں سے ملوں گا جو کہ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. کچھ اس کے جاننے والے ہمارے جاننے والے بھی تھے ایسے کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف تھے. اینڈ آئی ڈڈ دیٹ وین آئی کیم. بٹ وہ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے دوست پرانے اور سارے کوئی بینکوں میں ہے, کوئی کہیں پر ہے. سو مجھے آنے کے کچھ عرصے کے بعد نوکری ملی تو HBL. I don't know if I should have taken the name, but it's okay. No, It's this okay. forum you can take all the names. That's okay. جی No offense. مجھے HBL میں جاب ملی, بٹ میں نے 7 مہینے وہاں کام کیا اور یہ ریئلائز کیا کہ اب میرے اندر وہ ٹیمپرمنٹ نہیں رہا اس قسم کی سیاست کا, پالیٹکس کا, باتوں کا, ماحول کا, جو کہ 25 سال میں نے دیکھ لیا تھا. اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میری زندگی کے اب پروڈکٹیو سال رہ گئے ہیں وہ میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کروں جس سے کہ مجھے خوشی حاصل ہو اور میں انجوائے کروں. سو وداؤٹ ہیونگ اینی تھنگ ایٹ ہینڈ ان ٹرمز آف جاب اور بزنس اور اینی تھنگ, میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا. یہ بات ہے اگست کا پہلا ہفتہ تھا 2021 کی. اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا, مجھے میرے بھائی جو ہے چھوٹا, وہ بھی ٹورانٹو میں رہتا ہے, وہ آ رہا تھا کراچی اینڈ آف سپٹمبر ٹو اسپینڈ اے منتھ وتھ پیرنٹس. تو میں نے 28 ستمبر کی بکنگ کرائی ٹورانٹو کی کہ بھائی آئے گا یہاں کراچی, میں جا کے فیملی سے ملاؤں. تو میں نے بکنگ کرا لیا. میں نے کہا اب جو یہ 1.5-2 مہینہ میرے پاس ہے یہاں پہ, تو میں اس دوران کچھ نیٹ ورکنگ کر لوں, لوگوں سے مل لوں, تاکہ بائی دا ٹائم آئی کم بیک ان اکٹوبر تو میرے پاس کچھ چیز ایسی ہو ٹو لک فارورڈ ٹو, یا کوئی کانورسیشن جو میں آگے لے کے جاؤں کام کے حوالے سے. تو میں نے وہ سلسلہ شروع کر دیا, کچھ ہاتھ میں نہیں, کچھ نہیں. ستمبر کے پہلے ہفتے میں آن اے نائس سنڈے مارننگ آئی سا دس ایڈ ان ڈان کہ ناپا از لوکنگ فار چیف ایگزیکٹو آفیسر. تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کو کیا چاہیے. اینڈ اس کو دیکھ کے میں نے, ناپا تو مجھے پتہ ہی تھا اوبویسلی, اینڈ ضیاء صاحب, اینڈ کون نہیں جانتا. سو میں نے کہا دس از رائٹ اپ مائی ایلی, یہ تو مجھے اپلائی کرنا ہے. تو میں نے سب سے پہلے تو ناپا کی ویب سائٹ کھول لیا. میں نے کہا کہ بھی ضیاء محی الدین اور ارشد محمود 2 نام تو میں واقف ہوں, اور کون ہے یہاں پہ, تو بورڈ میں کون کون لوگ ہیں. میں نے نام دیکھے تو مشہور نام تھے سارے, بٹ آئی ڈنٹ نو دیم پرسنلی. میں ان لوگوں سے واقف نہیں تھا. مہتاب راشدی, جاوید جبار, جاوید اقبال, انور رمل, آل دیز پیپل آئی نیو کارپوریٹ سیکٹر سے یا میڈیا سے, بٹ ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی. سو میں نے کہا یہ تو ضرور بڑے لوگ ہیں, بے شمار لوگ اپلائی کریں گے اس پوسٹ کے لیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم سنتے آتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہوتا ہے, شارٹ لسٹ کر لیا ہوتا ہے, بندے کو ان اے وے رکھ لیا ہوتا ہے, کمٹمنٹ کر لی ہوتی ہے, اور ایک پروسیس دکھانے کے لیے آپ اشتہار دے دیتے ہیں, اور اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپلائی کرو, تمہارے تو ہم رکھ دیں گے. ہو سکتا ہے یہ ہوا. تو میں نے کہا چلو پھر بھی نو ہارم. تو میں نے اپلائی کیا, اور اپلائی اس طرح کیا کہ میں نے ایک کورنگ لیٹر لکھا جس میں میں نے یہ کوشش کری بتانے کی کہ وائی ڈو آئی تھنک دیٹ آئی ایم اے گڈ فٹ فار دس رول, کہ جس میں آپ نے جو تجربہ مانگا ہے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کا وہ سارا ہے, اور دل و جان جو ہے وہ تو ساری آرٹ ہے, اور میوزک اینڈ تھیٹر اینڈ فلم اینڈ سب کچھ. تو اس پوائنٹ پہ آپ کو لگا نہیں کہ میں اتنا بڑا ایک اسٹیپ لینے جا رہا ہوں, مطلب اتنی ایک قداور شخصیت کو میں نے ریپلیس کرنا ہوگا, اس کے لیے میں جرت جو کرنے جا رہا ہوں, ریگارڈلیس کہ آپ کا جو ایکسپیرینس یا آپ کی جو کریڈینشیلز یا خواہشات, بٹ ذہن میں آئی تھی یہ بات؟ بالکل آئی تھی, مگر میرے ذہن میں یہ لفظ ریپلیسمنٹ کا ہرگز نہیں آیا تھا. اچھا. بلکہ میرے ذہن میں یہ تھا, ضیاء صاحب تو ظاہر حیات تھے, ہی واز پارٹ آف ناپا. مجھے اس وقت واضح اتنا نہیں تھا کہ ان کا رول کیا ہے. میرے ذہن میں تھا شاید اب یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہو گئے ہیں آفٹر اسٹیپنگ ڈاؤن فرام این ایکٹیو رول ایز پریزیڈنٹ.
تو وہ ایک ایلیویشن تھی, بٹ وہ پتہ چلا کہ وہ پریزیڈنٹ ایمیریٹس ایک ان کو ٹائٹل ملا تھا. تو میرے ذہن میں یہ ہرگز نہیں تھا کہ ریپلیس کیا ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ جو کام ضیاء صاحب کر رہے تھے اس کو آگے لینے کا جو ایک ذمہ ملا وہ میرے حصے میں آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کریئر کی ہائی لائٹ ہے کہ میں جب کبھی بھی پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے ضیاء صاحب کے کام کو آگے بڑھایا, اور میرے لیے اس سے بڑا آنر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کسی کے لیے بھی, اور کسی کے لیے بھی جو نہ صرف پاکستانی پرسنالٹی, آئی وڈ سے سب کانٹیننٹ انڈیا انکلوڈنگ, یقیناً اور ایون انٹرنیشنلی کہ اس جیسے کیلیبر کا انسان میرے خیال سے بہت کم صدیوں میں جیسا ایک آتا ہے. اور پھر آن اے ڈیلی بیسس ضیاء صاحب کے ساتھ گپ شپ لگانا, بات کرنا. بہت بار ایسا ہوا کہ ہم نے لنچ اکٹھا کیا, جسٹ دا ٹو آف دیم, وہ اور میں. تو ان کا گھر سے وہ لنچ لے کے آیا کرتے تھے, تو کوئی سبزی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ سیلڈ وغیرہ کچھ ہے تو وہ ضرور کہتے تھے بھائی آپ یہ چکھ کے دیکھیے بہت مزے کی بھنڈی بنی ہے آج. تو وہ ہم کھاتے تھے ساتھ میں, تو بہت مزہ. اور پھر ہر دفعہ ایون اف آئی ہیڈ کوئی مجھے دفتری کام کی بات کرنے بھی, ان کے دفتر جانا ہوتا تھا, میں بات کرتا تھا. تو وہ جب دفتری بات ہم نے کر لی تو پھر کوئی نہ کوئی ایک آدھ فقرہ, کوئی جملہ, کوئی قصہ, کوئی پرانی بات وہ ضرور کرتے تھے, اور ایک سارٹ آف گپ شپ. تو مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب میں ان کے پاس کسی کام سے بھی جاتا تھا تو میں خود کوئی ایک ان سے بات پوچھتا تھا, کہتا تھا ٹو ٹریگر ہم, کہ اب یہ مجھے کوئی بات بتائیں گے, کوئی ابن انشا کی بات بتائیں گے, یا نون میم راشد کی بات بتائیں گے جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا, یا فیض صاحب کی بات بتائیں گے. تو بہت اچھا لگتا تھا, بہت مزہ آتا تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ضیاء صاحب کو میں نے پڑھا کہ اپنے مینٹورز میں زید بخاری صاحب کو مانتے تھے بہت. جی, تو میں سوچتا ہوں وہ کتنی قداور چیز ہوں گے, زید بخاری کو, اور پھر جو ان کے استاد تھے پطرس بخاری, جن سے انہوں نے پڑھا, ہمیں تو پتہ ہی ہے وہ تو بہت زبردست گورنمنٹ کالج میں. تو وہ تو سارے جو قصے اور باتیں تھیں اور اس زمانے کے لوگوں کی, تو بہت ایک اچھا ان کے ساتھ. تو آپ کا تو یہ واقعی میں ہائی لائٹ ہی ہوگا زندگی کا. تو گو بیک ٹو پلیز, آپ بتا رہے تھے اپلائی کیا اور آپ نے لیٹر لکھا. اپلائی کیا, لیٹر لکھا, اور یہ سوچ کے لکھا کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے, اور کال آنا تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو شاید کوئی پڑھے گا بھی نہیں, کس کو آج کل پڑھنے کا ہوتا ہے. تو میں نے خیر وہ کر کے میں بھول گیا. اینڈ ایز آئی سیٹ کہ میری تو اینڈ آف سپٹمبر کی بکنگ تھی, ٹورانٹو جانے تھی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کووڈ کا وہ کراؤ, ٹیسٹ کراؤ, تو وہ سارے کچھ, اور اس کی, اور وہ بھی کتنے گھنٹے پہلے کراؤ, یہ سارے پروٹوکالز, جی جی جی, یہ سارے لوازمات تھے ٹریول کے جو کہ بڑے مشکل تھے. سو اتفاق سے مجھے کال آئی انٹرویو کی, اینڈ میں چلا گیا انٹرویو. تو اس میں جب میں پہنچا ہوں اس انٹرویو ہال میں, تو ضیاء محی الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جاوید جبار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, طارق کرمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, زوم پہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس طرح کئی یہ لوگ تھے, اور ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا انٹیمیڈیٹڈ بھی تھا کہ اب ان لوگوں سے میری بات ہوگی. مگر یہ کہ وہ جب گپ شپ بات چیت شروع ہوئی تو آئی فیلٹ ویری ریلیکسڈ, اور اچھی ان سے گپ شپ رہی. I wouldn't call it was an interview, it was more of a gup shop and baat cheet about who I am, what my background is, what I've done and what I stand for and so on. So وہ چیزیں ہوئی, وہ اچھی ہو گئی. خیر بات ختم ہو گئی. 2-1 روز کے بعد میرے پاس فون آیا کہ وہ ہمارے ایک بورڈ ممبر جو تھے وہ نہیں آ سکے تھے اس میں, جو کہ وہ پارٹ آف دا پینل تھے اپنی مصروفیت کی وجہ سے, تو آپ کو ان سے ملنا ہے. اینڈ دس واز اے ڈے بیفور مائی فلائٹ ٹو ٹورانٹو. تو میں, اور مجھے یاد ہے میں ڈالمن مال میں تھا, کہیں گھوم رہا تھا, تو میرے پاس فون آیا تھا اور یہ تھا کہ آپ آج دوپہر میں آ کے ملنے. میں نے کہا چلا جاؤں گا. میں ملنے چلا گیا شاہ رخ حسن صاحب سے, ان کے ساتھ بھی بہت اچھی گپ شپ ہوئی, سب کچھ ہوا, بات ختم ہو گئی. ان کے دفتر میں تھا بیفور مائی انٹرویو, تو میرے پاس ایک بورڈ ممبر کا فون آیا کہ بھئی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی فلائٹ آگے بڑھا دیں. میں نے کہا آئی ایم سو سوری بٹ آئی کانٹ ڈو دیٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فلائٹ کے پروٹوکالز اینڈ آل دیٹ. ہم یہ تو رات کی فلائٹ ہے. میں نے کہا ابھی ہمارا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اینڈ یو ہیو بن شارٹ لسٹڈ, سو وی وانٹ کہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو تو ہم وہ کریں. میں نے کہا بٹ دین آئی ریئلی ریکویسٹ کہ اگر آپ مزید اگر انٹرویو ہے تو آپ زوم پہ کر لیجیے گا, وہ ہو جائے گا. خیر وہ بات مان گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بیکاز ان کو اندازہ ہوا کہ یہ فلائٹ چینج کرنا اب وہ دور نہیں رہا.
تو میں چلا گیا اور اس کے 2-3 روز کے بعد میرا ایک اور انٹرویو بورڈ کے ساتھ ہوا جو زوم پہ آن لائن ہوا, اور وہ سب کر آ کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پتہ چل جائے گا. اینڈ اباؤٹ اے ویک لیٹر آئی ریسیوڈ اے کال informing that I have been selected, and I just didn't know how to react. I was so happy کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ میرے مطلب کی, جہاں وہ کام ہوتا ہے جو میں نے ساری عمر ایز اے پیشن کیا. اب یہ ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک ایز اے جاب بھی ہے, مگر میں اس طرح سے اس چیز کو کر سکوں گا. اور پریسٹیج کی بات ہے کہ یہ وہ ادارہ جو کہ ضیاء محی الدین صاحب نے جس کی بنیاد رکھی اور اس کو چلایا, بڑے بڑے نام اس سے ایسوسیٹڈ رہے, راحت کاظمی صاحب, طلعت حسین صاحب, ارشد محمود صاحب, خالد احمد صاحب, نفیس احمد صاحب, جو آپ نام سوچیں, سلامت صاحب, جو جمال شاہ, بے شمار. تو اتنے بڑے بڑے ناموں نے جس ادارے کو کام جس کے لیے کام کیا اور اس کی بنیاد رکھی, اس کو چلایا, اس کو بنایا, اس کو آگے لے کے گئے, اب میں بھی اس میں کچھ حصہ اپنا ڈال سکوں گا. تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی. سر کبھی پتہ چلا اس دوران یا بعد میں کہ اور کون لوگ تھے آپ کے جو شارٹ لسٹ تھے؟ ایک چیز یہ, اور دوسری واٹ واز دا کی کرائٹیریا دیٹ یو گاٹ سلیکٹڈ؟ مجھے کئی نام پتہ چلی جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا, جو شارٹ لسٹ ہوئے یا جو شارٹ لسٹ نہیں بھی ہوئے, اس میں کئی ہمارے جاننے والے بھی لوگ تھے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ اچھا انہوں نے بھی کیا تھا, اچھا انہوں نے بھی کیا تھا, ان کو نہیں بلایا یا ان سے نہیں. سو اٹ واز انٹرسٹنگ بیکاز اور مجھے پتہ کیسے چلا کہ وہ ایک دفعہ ضیاء صاحب نے مجھے ایک فائل دی کہ زبیری صاحب ذرا اس کو کہیں پہ آپ فائل کر دیجئے, رکھ دیجئے, میرے پاس پڑا ہوا ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے جب وہ فائل میں نے دیکھی, وہ واز اے بنچ آف پیپرز, تو وہ سارے سی ویز تھے جو اس پوزیشن کے لیے آئے ہوئے تھے. سو مجھے خیر خدا کا شکر ہے, چیزیں ہونی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. نہیں, بٹ ڈڈ یو گیٹ دس کہ وائی یو ور سلیکٹڈ اور نو؟ I'm not sure, to be very honest. You'll find out someday. I feel کہ probably the fact کہ ادارے چلانے کے لیے جو آپ کو اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ میرے اندر تھا. مینجمنٹ, فائنینشیل, بزنس, ایڈمنسٹریٹو اسکلس, چونکہ ادارہ چلانے کے لیے آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. ادارہ چلانے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این آرٹسٹ. ہندوستان میں جو سنگیت ریسرچ اکیڈمی ویری فیمس, اس کا جو ڈائریکٹر ہے, ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اینڈ ہی از ناٹ آلویز این آرٹسٹ. ہی از مے بی فرام دا کارپوریٹ ورلڈ اور اس بیک گراؤنڈ کا. اور کبھی آپ دیکھیں جو وہاں کے اکیڈمیز کے, بڑی بڑی اکیڈمیز کے دیٹ ہیو پروڈیوسڈ جائنٹس لائک اجوائے چکربرتی اور راشد خان صاحب, ان کو چلانے والے جو لوگ ہوں گے دے ڈونٹ ہیو ٹو بی آرٹسٹ, کارپوریٹ کی. تو وہ بیک گراؤنڈ آپ کا اگر ہے, تو میرا وہ بیک گراؤنڈ تھا کارپوریٹ سیکٹر کا, جو کہ چاہیے تھا پروفیشنلی ادارے کو چلانے کے لیے. اینڈ چونکہ میرا سارا پیشن جو تھا وہ آرٹ کی طرف تھا, تو یہ ادارہ جو کام کرتا ہے, میرا سارے دل و دماغ وہیں اور میری روح, میرا جسم سب وہیں پر. تو میرے لیے تو وہی چیز تھی, اوڑھنا بچھونا, ایوری تھنگ واز آرٹ. So I think the blend was the passion. ہاں, the passion. I think یہ blend ملنا اتنا آسان نہیں بھی ہوتا ہے at times. اور پھر اگر بہت لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کام تو آپ پروفیشن آپ کا بینکنگ اور کارپوریٹ سیکٹر کا ہے اور شوق آپ کو ہے ان چیزوں کا, لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کارپوریٹ سیکٹر چھوڑ کے اس طرف آنا چاہیں گے, knowing fully well کہ this is not a corporate job, so you cannot get those corporate fringe benefits and all the frills that are attached with that. اور یہ ایک ایجوکیشنل اکیڈمی ہے, ایک نان پروفٹ ادارہ ہے, تو لوگ نہیں آتے, لوگ اس طرح نہیں سوچتے. پیپل جنرلی مٹیریل تھوڑے سے اس کے ہوتے ہیں, اینڈ یو کانٹ بلیم دیم آلسو فار دیٹ. سو میں تھوڑا سا نٹشل میں میرے چند ہی سوالات تھے. وہ ایک سوال اس میں یہ بھی ہے, اور اس کا آپ مجھے جواب دیجیے گا, کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کی زندگی میں یہ آپ کی زندگی کا
حسین ترین موقع یا بہت خوش جس کو خوش ہونے والا موقع تھا؟ جیسے کسی کی زندگی میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی گول اچیومنٹ ہوتا ہے، یا کسی کی زندگی میں شادی ہوتی ہے تو اپنی محبوبہ سے آبویسلی. تو آپ کی زندگی میں دس getting this assignment can you actually name it as the one of the finest dream come true moment? یقیناً it was one of the happiest moments of my life, but Naveed, I also realized کہ جب اس طرح کے مواقع آپ کی زندگی میں یا وہ لمحات آپ کی زندگی میں آتے ہیں جہاں آپ کو بے تحاشا خوشی ملتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مے بی آئی ڈونٹ نو، ایک تو یہ کہ دا سینس آف گریٹیٹیوڈ ٹورڈز یور کریٹر ہو گیو یو دس اپرچونیٹی، اینڈ آلسو ایک ہیوملٹی، بیکاز احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہمیں کیوں یہ ملا، بالکل کسی اور کو مل سکتا تھا، ہم سے ایک قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں، بٹ اگر خدا نے ہمیں چوز کیا یا قسمت میں ہمیں یہ ملا یا ہم وہاں تک پہنچے اور ہماری اس قابلیت کو جو اگر کچھ ہے ہمارے اندر اس کو ریکگنائز کیا گیا، تو اٹ گیوز اے لاٹ آف ہیوملٹی. میں اور زمین میں دھستا جاتا ہوں اس چیز کو سوچ کے کہ میں کون ہوں، میری کیا نہیں، میں نے حقیقت یہ ہے. دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے، اس کی مثال ہے، میں 2-3 ایونٹس آپ کے اٹینڈ کیے ناپا میں، اور جس طریقے سے آپ انکساری سے آئی وہ مسٹ سے کہ لوگوں کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک کوئی باپ اپنی بیٹے کی شادی پہ یا بیٹی کی شادی پہ لوگوں کا استقبال کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از دا ہیوملٹی دیٹ ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر ماشاء اللہ سے تو کوٹ کوٹ کر قدرت نے بھر دی ہے اس ڈریم کم ٹرو جاب کے بعد سے. تو اب تک جنید صاحب 1 سال 1.5 سال کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے. اور ضیاء صاحب کے جانے کے بعد سے تقریباً ضیاء صاحب اس سال 13 فروری کو گئے جی 2023، تو اٹس بین اے فیو منتھس آلموسٹ. ہاں، تو کیسا مطلب فیل ہو رہا ہے؟ ہاؤ وی آئی مین مینیجنگ اٹ، دی چیلنجز، ایوری تھنگ ایلس؟ دیکھیے بہت بڑا خلا جی تو ہے ہم سب کے لیے، بیکاز وہ جو عمارت ہے، وہ جو اکیڈمی ہے، اس کے چپے چپے پہ ضیاء صاحب کا نقش ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہ کبھی نہیں جا سکتا اور نہ جانا چاہیے. وہ تمام شاگرد جو اس اکیڈمی نے پروڈیوس کیے وہ ایک طرح سے اس لیگسی کا حصہ ہیں جو ضیاء صاحب چھوڑ کے گئے. تو اور ہم اس کو آنر کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے. وی ڈونٹ ویٹ کہ اب ان کی برتھ اینیورسری آئے یا ان کی ڈیتھ اینیورسری آئے تبھی ہم ان کا ذکر کریں یا ان کو یاد کریں. نو، ابھی مثال کے طور پہ 7 اکتوبر کو ہمارے یہاں ایک ایونٹ ہے جس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی خالد احمد صاحب سے کہ بھئی جو ضیاء صاحب کی ایک پہچان تھی، جو پڑھنت وہ کرتے تھے، جو ریڈنگز ہوتی تھیں ان کی، یوسفی صاحب کو پڑھنا ہے، فیض صاحب کو پڑھنا ہے، غالب کو پڑھنا ہے، وہ سلسلہ ان کے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا. تو ہم نے خالد صاحب سے کہا کہ اب آپ یہ کام کریے، ایک بیٹھک رکھتے ہیں آپ کے لیے اور آپ پڑھیے اسی طرح سے ایک سلیکشن کر کے. اینڈ خالد صاحب گاٹ ایکسائٹیڈ کہ آئی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ. ان کی آواز بھی ماشاء اللہ خالد صاحب کی بہت عمدہ اور انداز، اینڈ ہی از این ایکٹر اینڈ یو نو پیور آرٹسٹ آئی وڈ سے. تو ہم 7 اکتوبر کو کر رہے ہیں اینڈ دا ایوننگ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ضیاء محی الدین صاحب. تو ہم ان کو گاہے بگاہے ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. اور بٹ یو نو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو جنہوں نے آپ کو سب کچھ دیا اور اس جگہ کو جنہوں نے بنایا، ان کو آپ لے کے آگے چلیں. چیزیں رک نہیں جاتی، آپ کو ایوالو بھی کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی بنانا ہے. مگر جو وہ ویلیوز آپ کو ملی اور جو لیگسی آپ کے پاس ہے اس میں پرائڈ بھی لینی ہے اور اس کو بھی آگے لے کے جانا ہے. سو دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سوچتے ہیں ایز این اردو کے شاگرد یا اردو کے استاد کہ اردو از ڈائنگ؟ اردو از ڈائنگ؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اردو ختم یا مر نہیں رہی ہے، لیکن ڈیمیج ہو رہی ہے. ڈیمیج ضرور ہو رہی ہے. ایک تو ہم سب لوگوں کے ساتھ بشمول میرے، سب سے زیادہ میرے، یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر اردو میں گفتگو کرنا چاہیں
مکمل تو نہیں کر پاتے. دیدہ یا دانستہ طور پہ انگریزی نکل آئی جاتی ہے, وہ ہمارا کچھ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی کچھ اس قسم کا ہے, بلکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ایسا ہے کہ نہ آپ انگریزی میں مکمل بات کر سکتے ہیں نہ آپ اردو میں کر سکتے ہیں, آپ کو ایک مکسچر بولنا ہی پڑتا ہے. مگر اس کا ایک آئی تھنک جو اس کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا نیم البدل اردو میں نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ ایسا ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے. وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں انگریزی آئی جاتی ہے, اور پھر جب آتی ہے تو وہ پھر اور جگہوں پہ بھی آ جاتی ہے. وہاں تک تو مگر بات کچھ چیزیں بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں. بتائیے آپ. جو گرامر اردو کی ہوتی ہے, اور جو اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خوشی, عام سا لفظ ہے خوشی, تو اور ہم سب شروع سے سنتے اور کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہتے سنا خوشی. یہ انڈیا سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ہندوستان سے آئی یہ چیز, ان کی زبان نہیں ہے تو ان کے منہ ان کے حلق سے شاید خے نہیں نکلتا, بٹ آپ کو تو پتہ ہے. سملرلی اگر ایک لفظ ہے قصہ قاف سے, ہم اسے قصہ کہیں گے کاف سے. چلو اگر آپ کی زبان نہیں ہے سمجھ آتا ہے, لیکن جہاں آپ کی زبان مادری زبان اردو ہے, کیسے آپ قاف نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تکلیف زیادہ پہنچاتی ہیں. اس کا ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کروں اس میں جو مجھے صدمے کا باعث لگتا ہے, کیونکہ میں بھی اہل زبان ہوں, میرے والدین انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے, اور اردو کا شوق بولنے کا رہا, کوشش کی بولنے کی اور اپریشیٹ کرنے کی کم از کم, اور پڑھنے کی. لیکن ابھی لیٹلی میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے ہندوستان سے جو تعلق رکھنے والے, اور پاکستان میں بھی اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, بہت ساری چیزوں کی جو انگلش میں رومن اردو میں لکھی جاتی ہے, تو وہ کیونکہ انڈیا میں ڈے نہیں بولی جاتی جی, تو وہ ڈی سے ریپلیس کرتے ہیں, جو کہ کوئی تک نہیں بنتی, اور بہت سارے لفظ جو ہیں وہ بیہودہ لفظ بن جاتے ہیں. جی, مثال کے طور پہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. اب آپ امیجن کیجئے کہ یہ اگر ڈی کے ساتھ لکھ دیں چھوڑ کو, تو وہ کیا چیز بن جاتی ہے. اور ہمارے والے بھی بھیڑ چال ہو گئے اور وہ اس کو لکھتے جا رہے ہیں. تو اس کو کسی کو مطلب آبویسلی یہ جو بھی کرتا ہے ڈیزائن یا جو جس نے کیا ہوگا, شاید وہاں ڈے نہیں بولی جاتی, انہوں نے ڈی سے ریپلیس کر دیا. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی آگاہی یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی جگہ ہونی چاہیے نا, کوئی جس چیز کو اس کو سدھارنے کے لیے یا اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے, بھائی ڈی نہیں اس کو ڈبل آر پڑھ لکھ لو یار, کچھ کرو اس کو. بالکل. اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے تو رومن میں لکھنے کو اوائڈ کیا جائے. بالکل. اب تو اتنا آسان ہے, آپ اردو لکھ سکتے ہیں, ٹائپ کر سکتے ہیں, آن یور فون آپ کر سکتے ہیں, بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا سیکھنا شروع میں پڑے گا, بٹ کوشش تو کریں. ہمارے یہاں تو کوشش نہیں کرتے لوگ. آج کل ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس نہ وقت ہے نہ رجحان ہے, ہر شخص شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے. ایون آپ اگر انگریزی کا میسج لکھیں گے واٹس ایپ پہ یا ٹیکسٹ میسج, ایس ایم ایس کا تو دور گیا, واٹس ایپ ہی اب ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ جو ہے وہ الفاظ کی پوری سپیلنگ نہیں لکھیں گے. آرگنائزیشن کو آرگ لکھ دیں گے, ہیپی برتھ ڈے HBD لکھ دیں گے, ریسٹ ان پیس RIP. رپ کا کیا مطلب ہوتا ہے, جسٹ امیجن کسی کو آپ کہیں. تو اس طرح کے آپ تو ہر چیز میں شارٹ فارم میں آ رہے ہیں. اور کیا اس کی وجہ ہے, کیوں کر رہے ہیں, کس بات کی جلدی اور تیزی اور گھبراہٹ ہے؟ جنید صاحب, اس پوائنٹ پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آن بیہاف آف اہل زبان کہہ لیں, اہل اردو کہہ لیں, اردو لور کہہ لیں, کہ آپ کی آرگنائزیشن کچھ اس قسم کا کام کرے جو ایک اردو پہ ایک احسان ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ ہم اردو کے کچھ تلفظ, کچھ الفاظوں کی کریکشن, کوئی ڈکشنری تو نہیں میں کہوں گا, بٹ کچھ کریں اس میں, جس چیز پہ ہم اس کو سنبھال سکیں. جی بالکل. ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا تھیٹر کا پروگرام ہے, ڈپلوما پروگرام ہے, اس میں ایک سبجیکٹ ڈکشن کا ہوتا ہے, جی, جو کہ ضیاء صاحب پڑھایا کرتے تھے, وہ انہی کا سبجیکٹ تھا ہمیشہ. اور اس میں یہی چیز ہوتی تھی کہ تلفظ اور ادائیگی, کہ ایک جملے کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. اچھا, جب ادائیگی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کہاں پاز دینا ہے, کس لفظ کو ایمفسائز کرنا ہے, اور کس لفظ کو آپ نے ذرا سا تھوڑا سا ایک تیزی میں کر دینا ہے.
تو جملے کا معنی صحیح ہو کے سامنے آئے. تو یہ اور ایمفسس کس چیز پہ ہوگا, اس سے جملے کا معنی جو ہے وہ. تو ہی یوز ٹو ٹیچ دیٹ. یہ بڑی اہم ایک سبجیکٹ ہے فار اے تھیٹر ایکٹر, اس کو جاننا کہ جب وہ ڈائلاگ بولے تو اس کی ادائیگی صحیح ہو, اس کا تلفظ ٹھیک ہو. تو یہ چیز کہ ہمارے یہاں تو بڑی تھیٹر میں وہ دی جاتی ہے, بلکہ ہم نے سو مچ سو کہ میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے میوزک کے اسٹوڈنٹس ہیں ایون دے شوڈ ٹیک دیٹ کورس, بیکاز وہ بھی تو ادا کر رہے ہیں الفاظ جب وہ گا رہے ہیں. غزل, اچھا غزل بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت آئی ٹیل یو, بیکاز ایک شعر کو پڑھنے میں آپ کو شاعری کی سمجھ ضروری ہے. اگر آپ کو شعر کا مطلب نہیں پتہ تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس شعر میں کہاں پاز دینا ہے, مصرے میں کون سے لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس لفظ کو ایمفسائز کرنا ہے کہ وہ حاصل ہے اس شعر کا. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ گانا ایک ہے ہماری سانسوں میں حنا کی خوشبو مہک رہی, یہ میڈم نے بھی گایا اور انہوں نے بھی گایا, ہمارے خان صاحب نے. جی جی جی. اب اس گانے میں آپ یقین کریں جب وہ کہتے ہیں نا حنا کی خوشبو جیسے کہا گیا یا پھر وہ لچک رہی تھی, تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں لچک رہی تھی, ادائیگی ایسی ہے اس کی. بالکل. تو یہ خوبصورتی رنجش ہی صحیح جب بولا گیا تو لگتا ہے رنج ہو رہا تھا اس کو. تو یہ اور اسی پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی انڈیا میں بھی ایک زمانے میں جو لتا صاحبہ تھیں وہ ان کے لیے استاد رکھے گئے تھے. میرے خیال سے دلیپ کمار صاحب نے ان کے لیے, دلیپ کمار صاحب نے ان کو یہ کہا. تو دلیپ صاحب واز این اسٹیبلشڈ ایکٹر جس وقت لتا جی نے شروع کیا. لتا واز ویری ینگ, غالباً وہ 12-13 سال کی تھیں جب انہوں نے شروع کیا. 1942 میں شی اسٹارٹڈ سنگنگ. اور چونکہ لتا کیم فرام اے مراٹھی اسپیکنگ فیملی, ان کی فرسٹ لینگویج واز مراٹھی جو گھر میں بولی جاتی تھی, مادری زبان. ہندی بھی نہیں تھی ان کی مادری زبان. تو فار سمبڈی کہ جو مراٹھی اسپیکنگ ہو اس کے لیے ایک اردو کا گانا جس میں شین قاف ہوتا ہے واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو دلیپ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو اگر اپنا کریئر بنانا ہے ایز اے سنگر فلم انڈسٹری میں تو آپ کو اپنی اردو ٹھیک کرنی ہوگی, بیکاز اس زمانے کے جو شاعر تھے اور جو شاعری تھی آپ کو تو پتہ ہے وہ بڑے بڑے شاعر لکھا کرتے تھے, اساتذہ جن کو اساتذہ تھے, اور غزلیں اور گیت جو تھے ان کی شاعری بڑی اچھی ہوتی تھی. تو لتا جی چونکہ پورا گھر ان کا جو تھا وہ میوزکلی اورینٹڈ تھا اور بڑا سیریسلی ڈوئنگ میوزک. تو جو میں نے ان کے انٹرویو میں پڑھا اور سنا وہ یہ کہ انہوں نے کوئی قاری صاحب تھے مسلمان, چونکہ قاری جو ہوتا ہے اس کو قرأت قرآن کی, تو وہ اس کا تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے. ان کو رکھا گیا کہ وہ ان کو اردو سکھائیں, ان کا تلفظ ٹھیک کریں. اور آپ لتا کا کوئی گانا سن لیں کبھی, آپ کو شائبہ تک نہیں ہوگا اس بات کا کہ یہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے یا اس کو اردو زبان نہیں آتی. وہ بولتی تھی اپنے اسٹائل میں, جب بات کرتی تھی وہ سمجھ آتا تھا کہ بھائی شی از ناٹ فرام این اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ. مگر جب گاتی تھیں, یہی آپ دیکھیں منا ڈے کا جب گاتے تھے ان کا تلفظ پرفیکٹ, جب بات کرتے تھے وہ بالکل ایک الگ اسٹائل ان کا. تو ان لوگوں نے محنت کری ہے, مشقت کری ہے اور وقت لگایا ہے. ایسے نہیں یہ لتا منگیشکر بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میڈم نور جہاں, ایسے میڈم نور جہاں, فریدہ خانم ٹھیٹھ پنجابی, ان کی زبان لہجہ سب کچھ, اور وہ بات چیت کرتی ہیں پنجابی میں کرتی ہیں, ہارڈلی اسپیکس اردو, وہ جو بیٹھیں گی آپ کے ساتھ, لیکن کمال غزلیں گائیں انہوں نے. اور انہوں نے کہا ایک دفعہ مجھے, انفیکٹ زہرا نگاہ نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے پوچھا فریدہ خانم سے کہ بھی آپ نے کہاں سے یہ اتنی اچھی غزلیں گانا سیکھی اردو کی. انہوں نے کہا میں گھنٹوں لگائے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے ساتھ کہ مجھے سکھاؤ شعر کیسے ادا کرنا ہے. تو انہوں نے سکھایا, انہوں نے بتایا کہ اس لفظ کو اس طرح ادا کرنا ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس کے معنی یہ نکل. سو یو نو دے ہیڈ دیٹ سینس کہ ہم جب تک سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, تو ہم کس طرح کے امپیکٹ ڈال سکیں گے اپنے گانے میں. اور آپ ان کا کبھی گیت سنیے, غزلیں سنیے, گانے سنیے, یہی تو نہیں یہ لوگ ملکہ کے رتبے پہ پہنچے. جی ملکہ ترنم. اور لیکن اب وہ زمانہ تو نہیں رہا نا کہ لوگ محنت نہیں کرتے, سیکھتے نہیں ہیں, سیکھنا نہیں چاہتے. اب تو ٹیکنالوجی ہے, آٹو ٹیونر ہے, سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, بے سرے کو بھی سر میں ڈال دیتی ہے. بالکل سب تو وہ زمانہ ہے. لیکن سر اس پہ میں آپ سے پھر اردو پہ چاہوں گا کہ ہم ایک اور پروگرام کریں جس پہ ہم اردو پہ صحیح ڈبیٹ کریں گے, بات چیت کریں گے. یہ آپ کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں ایک آپ کے لیے, آپ کی طرف سے اردو کی زبان کے لیے تحفہ ہوگا, اور وہ پھر ہم اس پہ مزید اور
اس کو ڈیزائن کر لیں گے بالکل. اس بات چیت اور کو. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ضرور یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم اپنے بڑوں کے بارے میں سنا کرتے تھے, اسپیشلی آر گرینڈ پیرنٹس اور ان سے اوپر کی جنریشن میں, وہ جو وقت تھا پری پارٹیشن ہندوستان کا, تو اس میں گھروں میں اردو, عربی اور فارسی جی تینوں زبانوں پہ ایکول زور ہوتا تھا کہ جب آپ تینوں زبانیں سیکھیں گے تو ہی آپ کی جو زبان میں وہ شائستگی اور وہ ایک صحیح الفاظ کا چناؤ آ سکے گا کہ آپ نے کون سا لفظ کب بولنا ہے, کون سے آپ کے ایکسپریشنز. اور اس زمانے میں تو محاورے خوب بولے جاتے تھے, عام بول چال میں محاورے بہت استعمال ہوا کرتے تھے. تو وہ سمجھنے کے لیے انگریزی, اردو, فارسی, عربی گھروں میں سکھائی جاتی تھی, بڑا اس کے اوپر ایک ایمفسس ہوا کرتا تھا. تو ہمارے یہاں بھی میری خواہش یہ بھی ہے کہ ہم اردو پہ زور دیں مگر ساتھ میں فارسی کو بھی سیکھیں, دیکھیں, سمجھیں. یہ بھی ہمارے اس ورثے کا حصہ ہے. بالکل. اور اردو بنی فارسی, ٹرکش اور ہندی اور سنسکرت, ان ساری چیزوں سے, ناٹ ہندی بٹ سنسکرت. یس جی, تو اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ. آگے اب میں چلتا ہوں آپ سے, میں بات کرنا چاہوں گا جنید صاحب, مجھے یہ بتائیے بفور آئی گو ٹو یور فیس بک پوسٹ, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, آئی ڈونٹ نو, یو ول ٹیل می اباؤٹ دیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو سی یور جرنی اینڈ یور past 30-40 decades of life. جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے تو آئی ایم شیور اس وقت وہ زمانہ ٹی وی کا, ٹیلی ویژن نیا نیا آیا ہوگا, بلیک اینڈ وائٹ سے آپ کلر ٹیلی ویژن پہ مائگریٹ کیے ہوں گے, پھر بعد میں VHS آیا ہوگا, اسٹیریو آیا ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت کیا لائف تھی آپ کی, اور آپ کو زبانی کتنے فون نمبرز یاد تھے, اور اب آج کل کیسی آپ نے کتنا اپنے آپ کو مائگریٹ کیا, کیسے کیا, اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جین زی یعنی کہ آج کل کے دور میں اینڈ بیونڈ ملینینز اینڈ آل دیٹ ٹیکنالوجی وائز. اور اوبویسلی جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی بھی آ جاتی ہے, لوگ بھی آ جاتے ہیں جنریشن میں, تو کیسے آپ اس کو برج کریں گے, یا سمجھتے ہیں آپ کتنے کامیاب ہیں اس میں یا رہے؟ دیکھیے, میرے جو گروئنگ اپ ایئرس تھے, شروع کے جو میرے ابتدائی سال تھے جب میں بڑا ہو رہا تھا, بچپن اور پھر لڑکپن اور پھر اس کے بعد کے سال, اس میں ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. ٹھیک ہے, آئی گرو اپ ان دا 70s اینڈ دا 80s, اور اس زمانے میں تو بہت ایک مختلف, یہ ملک مختلف تھا, یہ دنیا بہت مختلف تھی. ضیاء کا دور تھا, ضیاء کا, اینڈ ایون مجھے تو ضیاء سے پہلے کا دور بھی تھوڑا بہت یاد ہے, جو 70s کا تھا, بھٹو کا, very vaguely because I was very young, but I vaguely remember a few things from that time as well. تو بہت ایک حالات مختلف تھے, گھروں کے ماحول مختلف تھے, اینڈ آئی فیلٹ کہ اس وقت آپس کی بانڈنگ بہت زیادہ تھی فیملیز میں, بیکاز کسی کے پاس ڈسٹریکشن نہیں تھی. ٹیلی ویژن اگر تھا گھروں میں تو لوگ مل بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, ایز اے فیملی دیکھا کرتے تھے. ایک ٹی وی ہوتا تھا, ایک جگہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس کو دیکھا جاتا تھا. وہ بھی 24 گھنٹے کا تو نہیں ہوتا تھا, شام کے شروع ہوتا تھا. اب تو کمروں میں ہر ایک کے پاس اپنا ہے, اب تو وہ مختصر ہو کے فون پہ آ گیا ہے, ٹی وی ویسا رہا نہیں. تو وہ بہت مختلف زمانہ تھا. لوگوں کے پاس, بچوں کے پاس وقت تھا, اور پیرنٹس انکریج کرتے تھے کہ باہر کھیلو جا کے, تو لوگ بچے کھیلتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اور یہ ایک روایت ضرور تھی کہ گھر میں جو کھانا کھایا جائے گا وہ سارے لوگ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. نہ صرف یہ کہ اس سے برکت ہوتی ہے, بلکہ وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جب فیملیز اکٹھا ہوتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. پھر ہر گھر میں, جو مجھے یاد ہے ہمارے اطراف میں تو جو گھر تھے, ایک کانسیپٹ ہوتا تھا برآمدے کا یا دالان کا, جو کہ اٹ واز لائک اے صحن کا, جو کہ ایک فیملی اسپیس تھی کہ لوگ دن میں آ کے جب وہاں بیٹھے تو شام تک تمام زندگی وہیں گزر رہی ہے. گھروں کے باہر چبوترے بھی ہوتے تھے. چبوترے ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ اس مین اسپیس میں آ کے, اس برآمدے میں, اس صحن میں, اس دالان میں بیٹھا کرتے تھے, اور وہاں آپ کی جو نانی دادی جو بھی تھیں وہ بیٹھتی تھیں, اور پاندان تھا ان کے پاس, اور وہ پرانے قصے اور باتیں, اور آپ کے والدین, اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف ماحول. تو وہ ساری چیزیں تھیں. بڑا ایک الگ ایٹماسفیئر تھا, اور جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھیں. The concept of nucleus family was not there, to be very honest. تو سارے لوگ اکٹھا رہتے تھے. یہ سوچ نہیں تھی کہ بھئی ہر شخص الگ رہے گا, اپنے الگ گھر ہوگا اس کا. اب تو آپ اتنے گھروں میں دیکھیں
تو بوڑھے لوگ ہیں, اکیلے رہ رہے ہیں, بچے سارے باہر ہیں. تو فیملی سسٹم خراب ہو گیا, خراب, I یا don't know if بدل گیا؟ خراب is the right word, but yes, بدل گیا ہے, بدل گیا. بدل گیا ہے, بہت بدل گیا ہے, وقت بہت بدل گیا ہے, لوگوں کے پاس مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں, دن بہت مختصر ہو گئے ہیں, شاید 24 گھنٹے پہلے بھی تھے, 24 گھنٹے اب بھی ہیں, بٹ اب وہ 24 گھنٹے کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے احساس نہیں ہوتا. اس وقت جیسے تھا, مجھے یاد ہے نوید کے شام کی چائے جو ہوتی تھی, that was like a meal also, Yeah. a very light meal, but that was like a meal, کہ وہ چائے بنتی ہے, اس کے ساتھ 2-4 سنیکس ہوتے ہیں, ہاں, اور وہ سب چائے پی رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ سنیکس کھا رہے ہیں. تو بٹوین لنچ اینڈ ڈنر وہ ایک شام کی چائے ضرور ہوا کرتی تھی. اب تو کس کے پاس وقت ہے ان چیزوں کا. بالکل. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ بہتر تھا یا اب بہتر ہے؟ دیکھیے, ہر دور کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. یس, ہم پرانے وقت کو ہمیشہ یاد کر کے کہتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا. یقیناً تھا اچھا, یہ زمانہ برا نہیں ہے, زمانے آپ اور ہم بناتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم آج کے زمانے کو برا بھی کہیں مثال کے طور پہ, تو آج سے 15-20 سال بعد اگر ہم زندہ رہے تو ہم کہیں گے ارے وہ 15 سال پہلے کا پیریڈ تو بڑا اچھا تھا, جب نوید نے مجھے بلا کے میرا انٹرویو کیا تھا. تو یہی ہوتا ہے. اور شاید 15 سال بعد تو باٹ انٹرویو کر لے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ چیز ہمیشہ رہے گی کہ جو پہلے تھا وہ. تو میں کمپیریزن اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اتنا نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزوں میں احساس بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں جب میں چھوٹا تھا, بچپن میں ایکسٹینڈڈ فیملیز کا وزٹ ایک دوسرے کے گھر بہت ہوتا تھا. اکثر یہ ہوا کہ بیل بجی, باہر جا کے دیکھا آپ کے کوئی دور کے رشتے دار آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, گپ شپ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب کوئی نہیں آتا, اب کوئی کہیں نہیں جاتا, سوائے اس کے کہ کوئی ایونٹ ہو, کوئی شادی ہو, کوئی فوتگی ہو, یا کوئی اور ایسی تقریب ہو جس کے لیے لوگ جمع ہو جائیں. پیپل ڈونٹ میٹ بیکاز دے ہیو نو ٹائم. پھر یہ بہت کامن تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو فون کیا کرتے تھے. لینڈ لائن ہی ہوتی تھی, موبائل کا تو دور نہیں تھا. لوگ فون کرتے تھے بات چیت کرنے کو, خیریت معلوم کرنے کو. اب لوگ فون نہیں کرتے انلیس یہ کہ آپ سے کوئی اسپیسیفک بات کہنی ہو یا پوچھنی ہو یا بتانی ہو. کوئی یہ فون کر کے نہیں آپ سے بات کرے گا, آپ کی خیریت معلوم کرنی ہے, دیٹس اٹ. دیر ہیز ٹو بی اے مقصد وائی دے آر کالنگ یو. پہلے مقصد کے بغیر بھی کال ہوا کرتی تھی. تو اب اگر کوئی کرے تو لگے گا کہ تو بہت فالتو آدمی ہے, اس کے پاس تو وقت ہی وقت ہے. تو وہ بھی ایک اور چیز ہوتی تھی, مجھے یاد ہے جب ہم ینگ تھے, چھوٹے تھے, تو ہمارے رشتے دار یا محلے والے بغیر بتائے آ جاتے تھے. وہی ٹھیک ہے, اور کھانا بھی ایک دم سے پتہ نہیں پانی ڈال دیتی تھی امی, کیا کرتی تھی, تو کھانا بھی پورا ہو جاتا تھا. کھانا ہو جاتا تھا. اب کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں. بالکل, کہ ہم سگے سگوں میں ہوتا ہے, یہ سگے سگوں میں ہوتا ہے کہ دیر از نو ایکسپیکٹیشن کہ بغیر فون کیے اور پوچھے آپ چلے جائیں. بالکل. تو حالات آئی ہیو سین دیٹ ایون بٹوین بہن بھائی. جی جی جی, کہ اگر آپ کو جانا ہے, ملنا ہے, بہت اچھی بات ہے, نو ال ول اور ال فیلنگس, لیکن آپ پہلے فون کر کے پوچھ تو لیں کہ بھی وہ گھر پہ ہیں نہیں ہیں, اٹس اے گڈ ٹائم ٹو وزٹ اور ناٹ. تو وہ بات رہی نہیں کہ آپ ایسے ہی پہنچ جائیں گے اور پھر پہنچیں گے تو آپ کو کھانا بھی مل جائے گا اور وہ پورا بھی ہو جائے گا اور وہ مل بیٹھ کے کھا لیں گے اور انجوائے کریں گے. نو, یہ چیزیں ہمارے کلچر کا, ہمارے اس کا حصہ تھیں جو کہ اب نہیں رہیں. تو آبویسلی زمانے چینج ہوتے ہیں, حالات چینج ہوتے ہیں, جنریشن چینج ہوتی ہیں. آن دس نوٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈو یو تھنک دیٹ ہم نے اچھا کر لیا, اچھا سنبھال لیا, اچھا گزار لیا اور اچھے گزار رہے ہیں اس دور میں بھی؟ دیکھیے, آن اے پرسنل لیول لوگ اس کا کچھ جواب دیں گے کہ بھی ٹھیک ہے, ہم نے پرسنل لیول پہ اچھا گزار لیا, کوئی شکایت نہیں, کوئی ریگریٹس ایسی بڑی نہیں ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذات سے ہٹ کے بھی اس سوال کا جواب سوچئے. کیا آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا؟ کیا آپ کی ذات سے آپ کے گرد و اطراف میں کوئی اچھا امپیکٹ آیا, یا آپ ایک گمنامی کی زندگی گزار کے اور چلے گئے؟ دیکھیے, ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ہم لوگ لگے رہتے ہیں پوری زندگی دولت, پیسہ, جائیداد, یہ سب کچھ بنانے میں. عموماً یہ نہیں سوچتے کتنے دن کی کہانی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا,
ایک وقت آئے گا جب ہم چلے جائیں گے, اور جب ہم چلے جائیں گے تو یہ جو کچھ ہم نے بنایا تھا یہ سب رہ جائے گا. اس سے بھی زیادہ اگر آپ ایک لیول ڈیپر اور جا کے سوچیں کہ ایک وہ وقت آئے گا جب دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ بھی کچھ تھے اور آئے تھے. آج میں آپ سے پوچھوں یا کسی سے پوچھوں کہ آپ کو اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کا نام پتہ ہے کہ وہ کون تھے, شاید اکا دکا کسی کو پتا ہوگا. میں کہوں چلو ان کے باپ دادے کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ کچھ نہیں پتا. وہ بھی تو کوئی تھے جنہوں نے ایک زندگی گزاری ہوگی, 60 70 80 برس اس دنیا میں گزارے ہوں گے, کچھ کیا ہوگا. آج کوئی ان کا نام بھی جانتا ہے یا ان کی زندگی کوئی حالات جانتا ہے؟ نہیں. آپ کا ہمارا بھی یہی ہوگا. ایک وقت آئے گا نو بڈی وڈ نو ایک 7-8 ارب کی دنیا میں کہ ہم بھی کوئی آئے تھے, ہم بھی کچھ تھے, ہم نے بھی کچھ کیا. تو جب یہ ریئلائزیشن آپ کے اندر آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے. تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں یا کوئی ایسی چیز کریں. بہت بڑے لیول پہ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. بڑے لیول کا آپ سوچتے رہیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے. ان یور اون لٹل اسکوپ کچھ ایسی اچھی چیز کر جائیں کہ جس سے کچھ بھلا ہو جائے, کسی کا ایک زندگی کا بھی بھلا ہو جائے. کسی ایک بچے کو پڑھا دیں. کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اسکول کی ایجوکیشن, کوئی چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اسکولس کی ایجوکیشن کروا دیں خاموشی سے. کوئی بھلا کوئی چیز کچھ کر کے چلے جائیں, بیکاز ایون دیٹ بھلائی آپ کی جو ہوگی ایک وقت دنیا میں آئے گا جب وہ بھی کسی کو یاد نہیں ہوگی, وہ بھی پتہ نہیں ہوگی. اٹ ول گو وتھ یو. سو یہ ریئلائزیشن انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. وی آر نتھنگ. ہم بہت ترم خواں بنتے ہیں, بہت ہم اکڑ کے چلتے ہیں اس دنیا میں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی, یہ گاڑی اور وہ سیکیورٹی آگے پیچھے. Who cares about these things? 100 years, 200 years down the line, nobody would know کہ ابھی یہ میں کیا تھا. کل پرسوں نانا پاٹیکر کا ایک ڈائلاگ سن رہا تھا. اس نے کچھ اسی کہا تھا کہ آج سے 100 سال بعد جس گھر میں تم رہ رہے ہو, جو چیزیں تمہاری ہیں, جو تمہاری پوزیشنز ہیں, کوئی بھی وہ تمہیں مطلب کس کے پاس ہوں گی تمہیں نہیں پتا. وہ گھر بھی نہیں ہوگا, گھر بھی ہوگا نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں پتا آپ کو کہ وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ گاڑیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی, کچھ نہیں رہے گا. all be gone, یا کوئی اور یوز Everything کرو. would be new, different. That's so true. So this is our reality. اور پھر further deeper آپ جائیں تو اس پوری کائنات کو تصور کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کیا ہیں. یہ دنیا کیا ہے, دس ارتھ ان دا ہول اسکیم آف دا کائنات کیا ہے, ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے. تو پھر کس بات کی اکڑ, صحیح بات, کیا اکڑ, کیا اس بات کی اکڑ. سر یہ بتائیے جنید صاحب, آپ جو جنریشن زی ہے, what do you think about them? How are they doing? آپ مطمئن ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مے بی آئی ایم رانگ, کہ شاید تھوڑے سے لاسٹ ہیں, کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں, یقیناً بہت انٹیلیجنٹ ہیں, یقیناً بہت ہوشیار, بہت انٹرپرائزنگ, ان کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, ان کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, اور ان کے پاس کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام جو ایکوپ اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہوا ہے, رائٹفلی سو, تو صلاحیتیں بے شمار ہیں ان کے پاس. مگر میں جب پاکستان میں دیکھتا ہوں سو مجھے کہیں دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس تمام صلاحیتوں کے باوجود بہت سارے ہمارے ایسے بچے ہیں اس جنریشن کے who are lost. There is no direction for them. There is nobody to give them that sense کہ تمہیں کرنا کیا ہے, اس کو نیویگیٹ کس طرح کرو, اپنی صلاحیتوں کو, اس کو کس طرح آگے لے کے جاؤ, اس کو کہاں پر لگاؤ, کیا کرو. تو وہ بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, یا اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے, ان سے کچھ کر نہیں پاتے. سو that's sad when I see, because ہم تو ظاہر ہے یہ نہیں دیکھتے کہ جو پڑھے لکھے پریولیج گھرانوں کے گھر ہیں صرف ہم ان کو نہیں دیکھتے, ہم تو اوور آل دیکھتے ہیں بچے جو یہاں پر ہیں. کتنے تو بچے ہیں کہ جن کو تعلیم نہیں مل رہی, ادھر ادھر کھو جاتے ہیں. اب آپ کو میں مثال دوں میوزک کی, بیکاز دیٹس اے پیشن. جب آپ کہیں دور علاقوں میں جاتے ہیں, چاہے سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں, کے پی میں جائیں, بعض دفعہ آپ کو چھوٹے چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں ایسا ٹیلنٹ ملے گا, آوازیں ملیں گی سننے کو, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنا اچھا ان کا سر ہے, گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, ٹیلنٹ ہے. بٹ وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے وہاں, اس کو ٹیلنٹ کو نہیں پتہ کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. سو یہ ہماری ایک ہے ایشو ہے ہمارے ساتھ. بٹ
talented people. Very talented. Very talented people. I'm impressed when I see a young person and I speak with them. I'm impressed and I feel that I'm way behind. لیکن ہم نے آئی تھنک آبویسلی یہ جو نئی جنریشن ہے جو کہ ابھی 14-13 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں جین زی, وہ میرے خیال سے دے آر ڈوئنگ ویل. اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک پورا ٹوٹالٹی میں کہہ رہا ہوں. جی 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 ایک چیز اور دیکھیں, پاکستان از اے کنٹری آف ینگ پیپل. بالکل ٹھیک ہے, 70%. ہاں, more than 60 I know is under the age of 30. جی Definitely under the age of 30. So Gen Z ہماری جو ہے it's a major chunk of our population. ابھی آپ دیکھیں, جو مجھے تو اپنے زمانے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کل آپ دیکھیں کتنے ینگسٹرز ہیں جو کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, اسٹارٹ اپس شروع کر دیے ہیں, اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اور یہ ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, and they're doing wonders. New products, new ideas, innovative ideas. So مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے یہ لوگ, اور ان حالات میں ملک کے اکانومی کے جب اتنا ڈپریشن اور نگیٹیوٹی ہر جگہ ہے, اس نگیٹیوٹی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے, اور کر کے آپ دکھاتے ہیں. Hats off to them. Literally. جنید صاحب, what is this depth behind this colorful man that we see as Junaid Zubairi? Amazing smile and a wonderful persona and then powerful energy. اس پہ بتائیں, اور then take us through one of the Facebook posts جو میں نے آپ کی پڑھی تھی, وہ آپ کے لیے میں نے رکھی بھی ہے, تو اس میں سے اگر آپ کچھ اقتباس نکال کر ہمیں سنائیں ہمارے ویورز کو, اور پھر میں اس پہ بات کروں گا. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو زبردست پرسنالٹی, انرجی دیٹ یو کیری, ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ Naveed, you may not believe this, but میں جب اپنے گروئنگ اپ ایئرز میں تھا, پری ٹینز سے شروع کروں میں, اور my entire teen years, I was extremely introverted. Extremely. میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام یہ تھا کہ کسی سے میں بات کروں, and I had no idea کہ میں کسی گروپ میں بیٹھا ہوں تو میں کیا بات کروں ان سے. What should I had nothing to talk about, and I was extremely shy, and I hated crowds. I hated to be in family gatherings کہ جہاں پر مجھے یہ گھبراہٹ ہو کہ میں, and I would just sit quiet for hours. I was like that. اور وہ ایک انٹروورٹڈ چیز میرے اندر ابھی تک بہت زیادہ. I'm still a very private person in that sense, though not so private about sharing stuff, but when it comes to the personality type, I would still say very confidently so that I'm very, very introverted still. But sir, when you write, آپ جب لکھتے ہیں, کبھی آپ کی پرسنل فیس بک پوسٹ ہوتی ہے کہیں اور, تو اس میں آپ کا بڑا ایکسپریشن آتا ہے سر, ایسا لگتا ہے کوئی رائٹر لکھ رہا ہوں. یہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ دیکھیے, میں ایک تو یہ کہ باقاعدگی سے نہیں لکھتا, جب بھی لکھتے ایٹ ٹائمز بہت لمبا گیپ آتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اندر سے ایک ہوک نہیں ہوتی کہ کچھ لکھو. اور میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لکھنے کی وہ آتی ہے نا, ایک اندر سے ایک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال یوز دا ورڈ آمد, وہ ہر شخص کرتا ہے, وہ مجھے آمد کا لفظ استعمال نہیں کرنا, بٹ ایک عجیب سی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جب بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ایک ہے کہ کچھ لکھنا ہے, تو ذہن میں میرے پورے سینٹنسز گھوم رہے ہوتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے اندر اس قید سے نکالنا ہے ان الفاظ کو, ان سینٹنسز کو, and I have to write. تو میرے پاس کوئی چارہ اس وقت نہیں ہوتا ماں سوائے یہ کہ میں لکھ دوں. اینڈ مجھے یہ تھا کہ میں پہلے زمانے میں بلاگنگ کا, وہ لوگ بلاگز بنایا کرتے تھے, وہ ورڈ پریس اور بلاگ اسپاٹ اور فلانی سائٹس پہ, تو میں نے کوشش کی, بٹ وہ میں کچھ نہیں اس پہ چلا سکا. جب یہ فیس بک کا سلسلہ شروع ہوا, سو آئی تھاٹ کہ دس از اے پلیٹ فارم ویئر آئی کین بلاگ. اور میں نے آج تک ان تمام برسوں میں کبھی کسی سے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ لکھا ہے, ذرا پڑھو اور مجھے بتاؤ کیسا ہے, کیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک اینی ون ٹو ریڈ وٹ آئی رائٹ. لوگ پڑھتے ہیں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں ان کا. آئی جسٹ فیل گریٹفل کہ نہ صرف یہ کہ وہ پڑھتے ہیں, مجھے کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھی آپ تم اتنا لمبا لکھتے ہو اور ہم سے تو لمبا عموماً پڑھا نہیں جاتا, تمہارا لکھا ہم ضرور پورا پڑھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں I'm so blessed
اینڈ تھینکفل ٹو گاڈ کہ آپ نے پڑھا. لیکن پرابیبلی اس کا ریزن یہ ہے کہ جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو شاید چونکہ دل سے نکلا ہے, میں نے سوچ کے نہیں لکھا. یہ نہیں تھا کہ میں آج بیٹھا ہوں کہ آج مجھے کچھ لکھنا ہے, اور اگر مجھے کبھی کوئی کمیشن کرے گا لکھنے کو, میں کبھی نہیں لکھ سکوں گا. دیٹس ناٹ می. زبردست. سر اپنے خواب کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں, تھوڑا سا پڑھیں. خوبصورت خواب. What do you want me? Do you want me to read it? It's long. جسٹ اس کا آپ ہمیں وہ بتا دیں تھوڑا سا. اخذ یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ اے ینگ بوائے جو کہ غالباً 10 سال کا ہوگا, 11 سال کا ہوگا, اور اس بھری پوری دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے, اور اس کو ہر طرف سے بیکاز وہ تنہا محسوس کرتا ہے, بیکاز وہ شائع ہے بہت زیادہ, بہت ہی خوفزدہ بھی شاید رہتا ہے اندر سے, تو جو اس کے اطراف میں لوگ ہیں, چاہے وہ اس کے خاندان کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں, بڑے لوگ کیوں نہ ہوں, تو وہ مزہ بھی لیتے ہیں اس کا, مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کا, تنگ بھی کرتے ہیں اس کو. جب وہ تنگ ہوتا ہے اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے جیسے بچے کرتے ہیں, تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں وہ, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو خود ہی مجھے انسٹیگیٹ کر رہے تھے, مجھے ٹریگر کیا, تو اگر میں نے جواب دے دیا تو پھر مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں یہ. اس سے اس کو ڈپریشن مزید ہوتا ہے, اس سے اس کا کانفیڈنس اور ختم ہوتا ہے. سو اٹس دا اسٹوری آف دیٹ چائلڈ, اینڈ ٹو می دس از اے فارم آف ابیوز. I look at it as a form of abuse by the elders who don't realize کہ جب آپ کسی بچوں کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, and you can't do these things to a child. ایک تو یہ کہ آپ کسی پہ ہنس نہیں سکتے, کوئی ایسے چل رہا ہے, کوئی ایسے بول رہا ہے, کوئی چیخ چلا رہا ہے. بعض بچے بڑے راؤڈی ہوتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, لوگ اور زیادہ چابی بھرتے ہیں کہ وہ اور چیخے اور اس مزہ لیں اس کا. یو کانٹ ڈو دیز تھنگس ٹو کڈس. اس سے اس کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے, جو کہ ساری عمر رہتا ہے. اس کی ریفلیکشن کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت پہ ہو جاتی ہے, چونکہ جو آپ کے زندگی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں, وہ سال آپ کی پوری شخصیت پہ اثر ڈالتے ہیں. اس وقت جو آپ کی شخصیت شیپ اپ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اثرات رہتے ہیں. تو پیرنٹس کو یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت ضروری ہے یہ چائلڈ سائیکالوجی سمجھنا, کہ بچوں کو ہمیں کانفیڈنس دینا ہے, پیار محبت سے چیزیں بتانی ہیں. ہمارے یہاں انڈاکٹرینیشن بھی ہوتی ہے بہت زیادہ, بچوں کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی, بس جو کہہ دیا وہ کرو. ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, پڑھائی اور اسکول اور اس سب کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس میں کیسا پرفارم کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سو دیر سو مچ پریشر آن دا چلڈرن. واٹ فار؟ اس سے ان کی شخصیت کتنی مسخ ہو رہی ہے, یہ ہم اس کا ادراک ہی نہیں ہمیں ہو پاتا اس چیز کا. تو دس از آل اباؤٹ دیٹ بنیادی طور پہ. تو یہ ڈریم تھا ایک, شاید یہ ڈریم تھا, شاید یہ ڈریم تھا, لیکن شاید یہ حقیقت ہے اباؤٹ اے لاٹ آف پیپل, جو کہ لکھی گئی ان دا فارم آف اے ڈریم, جو کہ محسوس کی گئی. میں نے کامنٹ یہ کیا تھا, مجھے تو یہ لوسیڈ ڈریم لگتا ہے. جس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں سمجھ گیا واقعی میں. دیکھیے بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے مشاہدات میں بھی وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو, بٹ یو ڈونٹ سے دوز تھنگس ایز ڈائریکٹلی. ایبسلیوٹلی. تو آپ کہیں اس کو کسی اور طریقے سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دوں, جب ایک بہت مشہور کتاب ہے جو آئی تھی, دا کائٹ رنر, خالد حسینی. جی 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 جی. تو جب اس کتاب آئی, مشہور ہوئی, لوگ دیوانے ہوئے اس کہانی کے اور اسٹائل آف رائٹنگ کے, اور اتنے دل سے لکھی ہوئی وہ. اٹ ٹچ سو مینی ہارٹس, اٹ میڈ پیپل کرائی. تو بہت مرتبہ خالد سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ تو آپ کی اپنی کہانی ہے, گو کہ آپ نے کہیں نہیں یہ ظاہر کیا, لیکن یقیناً آپ کی اپنی کہانی ہے. خالد اوائڈڈ دیٹ کویسچن. مے بی اٹ واز, مے بی اٹ وازنٹ, لیکن کہیں نہ کہیں اگر وہ اس کی اپنی کہانی نہیں بھی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اپنے جو مشاہدات تھے بچپنے کے, جو اس نے دیکھا, ہی گرو اپ ان افغانستان, اس نے کہیں دیکھا اپنے ارد گرد میں, یا شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اس کی اپنی زندگی کی بھی ہوں, جو اس نے اس کہانی میں ڈال دیں. ہینس اٹ
touched you, your soul and your heart so much کہ وہ اس طرح سے کہی گئی وہ بات. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ چیزیں اتنی سچائی پہ مبنی ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ کو بہت ٹچ کرتی ہے. جنید صاحب ہمارے ویورز کے لیے کچھ آپ اپنا کوئی فیوریٹ شعر یا کوئی کچھ یاد ہو کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ فیوریٹ شعر یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ایک شعر اگر میرے ذہن میں آ رہا ہے, ایک ہمارے حیدرآباد سندھ کے شاعر تھے, تعلق حیدرآباد سے غالباً ان کا تھا, رہے وہاں پہ, پروفیسر عنایت علی خان, جو کہ مشہور تھے مزاحیہ شاعری کے حوالے سے, البتہ ان کی سنجیدہ شاعری بھی بہت عمدہ تھی. تو ان کا ایک شعر ہے بہت مشہور ہوا اینڈ وہ ان کی پہچان بن گیا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. پھر سے پڑھیے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثے سے بڑا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ہم لوگ کا یہی ہو گیا ہے, ہم ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں بٹ وی ڈونٹ اسٹاپ اینی مور بیکاز اب ہمیں اثر نہیں کرتی. بہت زبردست. اتنا کچھ ہم نے دیکھ لیا, سہ لیا کہ اب ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا. تو دس واز اے ڈپکشن آف our times. بالکل, absolutely. And it's sad. It's sad, yes, but it's true. It is what it is. Yeah. جنید صاحب آپ کوئی میسج جنریشن زی کے لیے اور ہماری جنریشن کے لیے دینا چاہیں؟ جنریشن زی کو تو میں یہی کہوں گا کہ پلیز ٹرسٹ us and communicate with us. ہم سے بات کریں. I am very intrigued to know them. Okay. I feel I don't know them, to be very honest. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. آپ ہماری پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا جس میں جن زی کے لوگ would love to, اور آپ کو بہت سننے کو ملے. would love to. I made them talk. Yes, because you see they don't talk. My issue is I don't, یا تو آپس میں تو کرتے ہوں گے بات, یقیناً کرتے ہوں گے, ظاہر ہے, لیکن I don't see them really talking because they're always یہاں پہ وہ لگے ہوئے میوزک ان کا, یا ہاتھ میں فون ہے. آپ بہت, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سطحی گفتگو اب کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کام ہوا تو بات کر لیں, دیٹس اٹ. بٹ وہ ڈیپر کانورسیشنز ہم نہیں کرتے. سو آئی ڈونٹ ریئلی نو ان کی سوچ کیا ہے, وہ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا نہیں کر پاتے, ہم سے کس طرح مختلف ہیں یا ہم ان سے کس طرح مختلف ہیں. کیا ہمارے درمیان کوئی خلیج حائل ہے, کیا ہمارے درمیان دیواریں ہیں جہاں پر ہمیں دیواریں توڑ کے اور پل بنانے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو بلڈ بریجز, ناٹ والز. بالکل. سو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, کہ ہم کہیں بریجز بنائیں, ہم ان کو سمجھیں, وہ ہمیں سمجھیں. ہمارا یہ جو کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ میکنگ اور برجنگ جین ایکس ٹو جین زی. اور جین ایکس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جین ایکس کو میں یہ کہوں گا کہ یو نو اس ایج میں یو ہیو ٹو بی ریئلی پیشنٹ, ٹالرنٹ, اینڈ اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے ڈھالنا سیکھو. اپنے آپ کو فریز مت کرو کسی ایک وقت میں کہ بس وہاں پر ہیں تو وہیں پر ہیں. اپنے آپ کو ایوالو کرو, زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. سو لرن ٹو گو ود دا زمانہ, ود دس دنیا. دنیا جتنی آگے بڑھ رہی ہے, جا رہی ہے, آپ جائیں اسی پیس پہ چلیں. اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کا عمل جاری رکھیں, بہت ضروری ہے یہ. اور ان دو لائنوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. کیا کہیں گے ان لائنز پہ؟ شاعر نے کچھ عرصے پہلے, بہت عرصے پہلے بالکل لکھی تھی. از دیٹ سچائی ہے؟ سچائی, بالکل سچائی, کڑوی سچائی. اور ہم جو ابھی بات کچھ دیر پہلے کر رہے تھے کہ ہم تو جب چلے جائیں گے ہمارے نقش مٹ جائیں گے, تو ہم یہ وہی چیز ہے, اسی کی ایک شکل ہے یہ کہ کل کو اور لوگ آ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو, کوئی بھی انسان اپنے آپ کو انڈسپینسیبل تو سمجھ نہیں سکتا, بیکاز نو بڈی از انڈسپینسیبل. آپ جو بھی ہیں, جب آپ چلے جائیں گے آپ کی ریلیونس ختم ہو جائے گی, بیکاز زمانہ بڑھ جائے گا آگے اور آپ ماضی کا حصہ رہ جائیں گے. آپ ان نئے زمانے, نئے ایکسپیرینسز کا حصہ نہیں ہوں گے. سو آپ کی ریلیونس ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی. آپ کے ٹائم کے لوگ چلے جائیں گے, آپ کے ٹائم کی باتیں چلی جائیں گی, ہر چیز آگے بڑھ جائے گی, ایک نیا زمانہ آئے گا. سو
don't think that the world revolves around you. Don't think that you are important. No, we are not. اور جتنا میں کہتا ہوں کہ جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، اتنا اس کو نیچے دھنسنا چاہیے اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ میں تو کچھ نہیں تھا، مجھے خدا نے یہ سب دیا تو میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے، ہیوملٹی، بیکاز یو ڈونٹ نو آج آپ کہاں ہیں، کل کہاں ہوں گے، اس کے بعد کہاں ہوں گے. سو کبھی کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کرنا اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ بس اب تو ہم ہی ہم ہیں، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور اگر آپ اس چیز میں رہے اور پھر آپ نے وہ زوال دیکھ لیا اگر، تو وہی ہوگا جو بہت سے ہم سنتے ہیں بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ کہ وہ ڈپریشن، ڈرگ اوور ڈوز اور الکوہولزم، اور وہ پتہ چلا اسی میں ختم ہو گئے. کیوں؟ بیکاز انہوں نے شہرت کی بلندیاں دیکھی اور ریئلائز نہیں کیا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تو جب وہ شہرت ختم ہوئی، جو کہ ہو جاتی ہے، اور زوال آیا، اور زوال میں دنیا نے چھوڑ دیا، پوچھا نہیں، جہاں پر لوگ آگے پیچھے پھرتے تھے، تو اس کو وہ مینج نہیں کر پائے، اس کو برداشت نہیں کر پائے. سو ڈونٹ لیٹ دیٹ تھنگ افیکٹ یو. یہ چیزیں ساری آنی جانی ہوتی ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم ہے کل نہیں ہے. میں اتنا خوش ہوں آج، اور آپ سے گفتگو کرنے کا سلسلے کو منقطع کہتے ہیں یا روکنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو مدعو ضرور کروں گا دوبارہ کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں نا تشنگی رہ گئی، ایک تو اردو کی بات پہ، ضرور اور بہت ساری شاعری پہ، بالکل. میوزک پہ ہم بات کرنا چاہوں گا. Oh, تو yes. میں آپ کو چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ آپ ہمارے ہاں آتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اب آپ کے بارے میں بات کریں، ہم اور چیزوں پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا خزانہ ہے، اور وہ خزانہ میں چاہتا ہوں سب مستفید ہوں اس سے. اس کے علاوہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. جی، اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آپ آج کی اس نشست کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کو کیسا لگا، کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس قسم سے سوال ہوں گے، تھوڑے اپریہنسو لگ رہے تھے مجھے، تو میں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، بہت انفارمل سی اور بڑی انٹیمیٹ سی گفتگو ہوگی جس میں آپ بہت کمفرٹیبل فیل کریں گے. تو آپ کو کیسا لگا یہاں پر آنا؟ نوید، مجھے بہت مزہ آیا. To be very honest, I enjoyed every moment of it. اور میں نے آپ سے جو پوچھا تھا, I was really apprehensive. Yes, because وہ جو بڑے منڈین سے انٹرویوز ہوتا ہے نا کہ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، تو آپ کے پسندیدہ اداکار اور رائٹر کون سے ہیں، اس میں مزہ نہیں آتا. Life is a lot more than that. سر میرے پاس اتنی مزیدار چیزیں اور تھیں جو میں نے لکھا ہوا تھا. جیسے ابھی میں نے آپ سے میوزیشین کا پوچھا تھا، تو میں نے آپ سے غالب میر کا پوچھنا تھا، مومن ذوق کا پوچھنا تھا، داغ حسرت کا. اس کے لیے تو ایک الگ نشست ہونی چاہیے. تو وہ ساری باتیں کرنی تھی، کیونکہ وہ اتنی مزیدار باتیں ہیں، اور وہ محفل جو لگتی ہے نا، جو پھر وہ اس محفل کا جو ایک مزہ اور اس کا رنگ الگ ہوتا ہے ٹوٹلی. تو میں آپ کا بہت کبھی جی بالکل شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں نوازا اپنی اتنی خوبصورت نشست کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ، انلائٹن کیا بہت ساری چیزوں میں. اور آئی ایم شیور میرے ناظرین بھی جو دیکھنے والے ہیں بڑے آج خوش ہوں گے کہ ہم نے کتنی ایک پرمسرت شخصیت کے ساتھ ٹائم گزارا یا ان کی باتیں سنی. کیونکہ ہمارے جو جین زی کے لڑکے ہیں جو ہماری یہ ساری پروڈکشن بنا رہے ہیں، وہ مجھ سے بیچ میں کہہ رہے تھے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسی گفتگو ہم نے دیکھی. یہ ہماری 6ٹھی ریکارڈنگ ہے، اور پہلے یہ ہمارے اس سے پہلے خواتین آتی رہی ہیں، پہلے مرد حضرات تو نہیں کہیں گے، حضرت پہلے مرد حضرت ہیں جو کہ ہماری محفل میں آج آئے ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے نہ صرف مجھے انگیج رکھا، بلکہ جو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی بہت خوش ہوں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جنید صاحب. آئی ہوپ کہ وہ بھی اس کو دیکھیں اور سنیں، اور کچھ ان کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں وہ. بٹ آئی مسٹ سے کہ آپ کا یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے جو آپ کر رہے ہیں، خاص طور سے جو کانسیپٹ ہے کہ جین زی اینڈ جین ایکس دونوں سے بات کرنا، دونوں کو سمجھنا، دونوں کو ذرا ٹٹولنا جی کہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں کیا ہے،
اور اس کو سامنے لے کے آنا. آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ جس کو آپ نے شروع کیا ہے. اینڈ آئی پرے دیٹ آپ کی جو یہ کاوش ہے یہ بہت آگے جائے بہت شکریہ. اور اس کا اثر لوگوں پہ ضرور ہو. انشاءاللہ. بہت شکریہ. وہ بات ہے تیری چینل سے میں اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں کو یقیناً یہ گفتگو یہ محفل اچھی لگی ہوگی. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے. خاص طور پہ یہ پوڈ کاسٹ سیریز جو کہ جین ایکس اور جین زی کے سلسلے میں ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. میں آپ کو نوید فاروقی کی طرف سے اور وہ باتیں تیری کی طرف سے آداب کرتا ہوں. جنید صاحب. میں آپ سب تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ گفتگو سنی اور اگر آپ اس مرحلے تک پہنچ گئے تو یقیناً آپ کا شکریہ تو بنتا ہے. آداب.